اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نہیں مانتے نا اللہ کو یا اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے۔ آپ کو پتہ ہے نا انسان میں اور جانوروں میں بڑا فرق پتہ ہے کیا ہے؟ جانوروں کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی ہدف نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ جانوروں کو دیکھیں، اٹھیں گے، اپنے بچوں کو پالیں گے، کھائیں گے، پئیں گے، ختم۔ کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، تبھی جانور ترقی بھی نہیں کرتے۔ 1000 سال پہلے جیسا جانور تھا، خرگوش جیسا تھا، آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے۔ انسان کا ایک ہدف ہوتا ہے، کبھی وہ ہدف جائز ہوتا ہے، کبھی حرام اور ناجائز ہوتا ہے، اور کبھی ثواب والا ہدف ہوتا ہے۔ کبھی ناجائز ہدف کو انسان بناتا ہے تو اس میں ترقی کرتا ہے۔ جیسے جو لوگ بڑے بڑے چور ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک دم سے چوری کی اس ترقی تک نہیں پہنچے ہوتے، شروع میں مسجد سے چپل چرائے ہوتے ہیں، پھر ان کا ایک ہدف ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا مالدار بننا ہے، پھر وہ تھوڑی بڑی چیزیں چراتے ہیں، پھر وہ ترقی کرتے 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 قوم کے سب سے بڑے چور بن جاتے ہیں۔ جانوروں میں کبھی ایسی ترقی دیکھی؟ نہ اچھی نہ بری، کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا، کوئی ویژن ہی نہیں ہوتا۔ تو انسان اور جانور میں ایک فرق کیا ہو گیا؟ ویژن کا ایک گول ہوتا ہے جس کو انسان نے اچیو کرنا ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو میں برائی کی مثال دے رہا تھا، کبھی وہ گول جس کو انسان سلیکٹ کرتا ہے، منتخب کرتا ہے کہ میں نے اس گول کو حاصل کرنا ہے، وہ گول برا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے چوری کی مثال دی، تو چور بنتے 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 ایسے چور بن جاتے ہیں، ڈاکو بنتے بنتے، شروع میں جو ڈاکو ہوتے ہیں وہ چھوٹے موٹے ڈاکو ہوتے ہیں، ہوتے ہوتے کتنے بڑے ڈاکو بن جاتے ہیں۔ لیکن جانور میں آپ نے جو جانوروں کو دیکھا چور ہوتے ہیں، تو وہ 100 سال پہلے جتنے چور تھے اتنے ہی آج ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوے نے چوری کرتے کرتے اتنا بڑا چور بن گیا کہ اب چوروں کا پورا ایک گینگ بنا لیا اس نے۔ بھائی 1000 سال پہلے کا کوا جس حد تک چوری کر سکتا تھا اس حد تک وہ آج بھی چوری کرتا ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھا ہے۔ بعض دفعہ انسان ہدف بناتا ہے کسی جائز چیز کو جو نہ اچھی ہوتی ہے اور نہ بری ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے مجھے دنیا میں دولت زیادہ ملے، میری صحت زیادہ اچھی ہو، میری لائف لگژری ہو جائے، پرسکون ہو جائے، اور اس کے لیے وہ کوئی غلط طریقہ اختیار بھی نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا ہدف ہے جو اللہ کی نظر میں نہ اچھا ہے نہ برا ہے۔ یہ اچھا بن سکتا ہے اچھی نیت کے ساتھ، نیت اچھی نہیں ہے تو نہ یہ اچھا ہے نہ یہ برا۔ جیسے آپ پیسہ کمانا چاہتے ہو، نارملی پیسہ کمانا جائز کام ہے، کوئی اچھا نہیں ہے۔ اچھا جب بنے گا جب آپ کی نیت کیا ہو؟ بھئی اچھی نیت ہو، تاکہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے، نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے، تاکہ میں صدقات و خیرات کروں، تاکہ میری قوم مضبوط ہو جائے۔ صحت کی فکر کرتا ہے تاکہ میں عبادت اچھی کر سکوں، تاکہ میں لوگوں پہ بوجھ نہ بن سکوں۔ تو نیت کے ساتھ تو اچھے ہو جائیں گے بذات خود، یہ جائز چیز ہے۔ اس میں اچھی نیت نہ ہو تو یہ ایک جائز کام ہے، بری نیت ہو تو برا بن جائے گا۔ یہ یہاں ایک علمی نقطہ بھی بتا دوں میں، دیکھو شریعت میں کچھ کام ایسے ہیں جو ہیں ہی اچھے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، تو ان میں کوئی بھی نیت ہو رہی یہ لازمی کرنے چاہیے جب تک خالصتاً برائی کی نیت نہ ہو جائے۔ جیسے آپ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کی نیت ہے واپسی پہ چپل چوری کروں گا اس لیے نماز پڑھ لیتا ہوں میں، یا میں نماز پڑھ رہا ہوں اس لیے تاکہ وہ مجھے نیک سمجھے، اور نیک جب سمجھے گا تو پھر میں اس سے جب قرضہ مانگوں گا تو قرضہ دے دے گا اور میں قرضہ لے کے بھاگ جاؤں گا۔ تو یہ ہے نماز پڑھنے سے نیت ہی بری ہے۔ تو جو اچھے کام ہوتے ہیں نا شریعت میں، ان میں جب تک باقاعدہ برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھے ہی رہتے ہیں۔ ان میں اچھائی کی نیت ضروری نہیں ہے، الگ سے نیت ضروری نہیں ہے۔
یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہے بھی کہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری نیت میں کوئی ریا نہ آ رہی ہے۔ او بھائی چھوڑ دو، جو اچھا کام ہے وہ اچھا ہی رہتا ہے، جب تک 100% برائی کی نیت نہ ہو وہ اچھا ہی رہتا ہے۔ اس لیے اچھے کام کر لیا کرو، بس اس میں زیادہ نہیں گہرائی میں جایا کرو میری نیت پتہ نہیں کیا ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اچھا کام کرنا شروع کرتے ہو نا، تو پہلے تو شیطان کرنے نہیں دیتا، جب کرنے لگتے تو شیطان یہ وسوسے دماغ میں ڈالتا ہے، ابے تیری نیت اللہ کی رضا تھوڑی ہے، تیری نیت یہ تھوڑی ہے، تیری نیت وہ تھوڑی ہے، تو یہ اوٹ پٹانگ باتیں شیطان کرواتا ہے۔ تو شیطان کو آپ نے کیا یہ رپورٹ پیش کرنی ہے، بیان پیش کرنا ہے، بھائی جو اچھا کام ہے وہ کرنا ہی کرنا ہے ہر قیمت پہ، اس میں نیتوں کا کو زیادہ لفٹ نہیں کرانا، اور جو برا کام ہے وہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، چاہے اچھی نیت ہی ہو، جیسے شراب پینا، سود کھانا، زنا کرنا، اس میں کتنی اچھی نیت ہو، یہ اچھی نیت سے اچھے نہیں بن جاتے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ برائی جو ہے نا، برائی وہ کسی مصلحت سے حلال نہیں ہو جاتی، اور کسی مصلحت کی وجہ سے برائی کرنا تو اس برائی کے آگے مصلحت کو مسالے کی طرح پیس ڈالو۔ حکیم الامہ مولانا شلبی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مصلحت ہو نا برائی کرنے میں، تو ان مصالح جمع ہے مصلحت کی عربی میں، تو ان مصالح کو مسالے کی طرح پیس ڈالو، بولو ایسے کی تیسی ان مصلحتوں کی، حرام کام نہیں کریں گے ہم کچھ بھی ہو جائے۔ اور کچھ کام ہوتے ہیں بیچ میں، وہ نہ جائز ہیں اور نہ ناجائز ہیں، وہ نیت سے اچھے بنتے ہیں۔ اس میں جیسے تبلیغ والے ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد کے باہر کھونٹا لگا دیا پرانے زمانے میں، کہ لوگ آتے ہیں جانور باندھنے کے لیے، نمازیوں کے پاس جگہ نہیں ہوتی، تو کوئی گدھے گھوڑے پہ آئے گا تو اس کھونٹے پہ اپنا جانور باندھے گا اور نماز پڑھنے چلا جائے گا۔ تو کھونٹا گاڑنا بذات خود نہ اچھا کام ہے نہ برا کام، اس آدمی نے نیت کر لی اچھائی کی تو اللہ اس کو کیا دے دے گا؟ ثواب۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کھونٹا اکھاڑ دیا، اس نے یہ سوچا کہ یار کوئی ٹھوکر لگے گا، ٹھوکر لگے گی، نمازی بیچارہ گر جائے گا، تو ایسا نہ ہو کہ مسئلہ ہو جائے، تو اس نے اس کھونٹے کو کیا کر دیا؟ اکھاڑ دیا۔ ایک ہی عمل ہے، ایک آدمی کھونٹا گاڑ رہا ہے، دوسرا کھونٹا نکال رہا ہے، بالکل الٹا عمل، لیکن اللہ کے ہاں دونوں کو کیا مل رہا ہے؟ ثواب۔ تو یہ جو کام ہے نا، نیتوں کا اس قسم کے کاموں میں دخل ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ علمی ٹیکنیکل پوائنٹ کی باتیں آتی رہتی ہیں، پھر سوچتا ہوں کہ بتاؤں کہ چھوڑ دوں۔ ابھی تو موضوع جو چل رہا ہے اس کو بھی لے کے چلوں گا میں، اصل تو موضوع رمضان ہے۔ امام ابو حنیفہ بہت ذہین تھے، بہت ذہین۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک نا وضو میں نیت شرط نہیں ہے، وضو میں نیت شرط نہیں ہے، آپ بغیر نیت کے بھی وضو کرو گے وضو ہو جائے گا، ہاں وضو کا ثواب نہیں ملے گا۔ تبھی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ بارش ہوئی اور آپ کے چاروں اعضاء دھل گئے، چہرہ بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی اور سر کا مسا بھی ہو گیا، یا آپ ایسے ہی ٹھنڈے پانی سے نہا رہے تھے گرمی دور کرنے کے لیے، تو آپ کا وضو بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا، غسل بھی آٹومیٹیکلی ہو گیا، ثواب نہیں ملے گا البتہ، لیکن وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ دیگر علماء کیا کہتے ہیں کہ بغیر نیت کے آپ وضو کریں گے تو وضو نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے، تو نیت ہوگی تو ہوگا، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ کا جو فقہ ہے نا، پہلی نظر میں لگتا ہے کہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہے، تبھی اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ نے بہت گہرائی میں جا کے قرآن و حدیث سے مسائل نکالے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے نا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اس حدیث کی اصل تشریح یہ ہے کہ دیکھو اس حدیث کا مطلب یا تو یہ ہوگا کہ اعمال کے صحیح ہونے کا مدار نیت پر ہے، یا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اعمال کے قبول ہونے کا مدار نیت پر ہے۔ دو ہی مطلب نکل سکتے ہیں نا۔ قبول ہونے کا مطلب کہ اس پر جو ثواب ملے گا اللہ کے دربار میں وہ جو قبول ہوگا۔ تو امام حنیفہ کہتے ہیں کہ دیکھو حدیث میں کیا آتا ہے، یہ حدیث کا شان ورود کیا ہے
کہ ان صحابی نے ہجرت کی تھی، ایک صحابی نے، اور ہجرت میں ان کی نیت تھی کسی عورت سے نکاح کرنا. پہلے انہوں نے ہجرت نہیں کی، لیکن ایک عورت نے کہا اگر آپ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو پھر ہجرت کرو، ہجرت کرو گے تو میں نکاح کر لوں گی. تو انہوں نے نکاح کی خاطر کیا کر لیا؟ ہجرت. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو وہ کہتے ہیں دیکھو، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر جانا، یہ نہ بذات خود گناہ ہے اور نہ بذات خود ثواب ہے. نہ بذات خود گناہ ہے، نہ بذات خود کیا ہے؟ ثواب ہے. تو یہ وہ کام ہے جو نیت سے اچھا بھی بن سکتا ہے اور نیت سے برا بھی بن سکتا ہے. تو ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر جانا اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو قبول ہوگا، ثواب بن جائے گا. اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، عورت کے لیے ہے، تو یہ ثواب نہیں بنے گا. بیوی تو مل جائے گی، عورت تو مل جائے گی، ثواب نہیں بنے گا یہ. لیکن اس کے باوجود اس پر ہجرت کے احکام مرتب ہوں گے. جیسے جن صحابی نے عورت سے شادی کی خاطر ہجرت کی تھی. تھوڑی پیچیدہ بحث ہو رہی ہے، بس یہ سمیٹ کے آ رہا ہوں اصل ٹاپک ادھر. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے آپ الجھنا شروع ہو گئے کہ یار یہ کیا لے کے بیٹھ گئے مفتی صاحب. لیکن جن صحابی نے ہجرت کی تو ہجرت کے احکام تو لاگو ہوئے نا ان کے اوپر. جو بھی ہجرت کے شرعی احکام ہیں کہ جو جائیدادیں وہاں چھوڑ کر آئے ہیں ان پر کفار کا تملک ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، یہ بحث. جو بھی ہجرت کے فقہی احکام ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں، ثواب نہیں ملے گا ان کو، ثواب نہیں ملے گا ان کو. تو وضو بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا بنیادی مقصد ہے نماز. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور طہارت حاصل کرنا. تو پانی خود طہارت کا ذریعہ ہے، پانی خود صفائی کا ذریعہ ہے. تو جب آپ نے صفائی کا ذریعہ استعمال کر لیا تو آپ کا وضو ہو گیا. ثواب نہیں ملے گا اگر نیت نہیں ہے، لیکن وضو ہو جائے گا. صحت ہو جائے گی اس وضو کی. صحت کا مطلب اس پر شریعت کے احکام مرتب ہو سکتے ہیں، آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہو. غسل تھا تو غسل ہو گیا، کیونکہ پانی کو اللہ نے خود طاہر قرار دیا ہے، طہور قرار دیا، وہ خود پاک کرتا ہے چیزوں کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں، نماز جو ہے، نماز اس میں نیت کے بغیر وہ قبول ہی نہیں ہوگی، یعنی صحیح ہی نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ وہ بذات خود، نماز جو ہے نا بذات خود وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک نیت کو اس میں شامل نہ کریں گے تو کیا پتہ چلے گا کہ آپ جو کھڑے ہوئے ہیں وہ اللہ کی عبادت کی نیت سے کھڑے ہوئے ہیں یا ویسے ہی جھک رہے ہیں آپ. جب آپ قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہوتے ہیں تو بات ویسے بھی تو کھڑے ہوتے ہیں نا. کوئی آدمی ویسے ہی یوں کر رہا ہے تو اس کو نماز تھوڑی کہیں گے. تو نیت کے بغیر پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کو کہتے ہیں تمییز العادہ عن العبادہ. عادت اور عبادت کو ممتاز کرنے کے لیے یہاں نیت کی ضرورت ہے. اب یہ تو طلبہ کے سامنے کی بحثیں آپ کے سامنے لے کے بیٹھ گیا میں، پیچیدہ ہو گئی ہیں. تو یہ ہمارے لیکچر ہیں مشکات کے نا، میرے جو لیکچر اپلوڈ ہوئے ہیں وہ سن لیے گا آپ ڈیٹیل کے ساتھ اگر کسی کو اس طرح کی علمی بحثوں میں دلچسپی ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 3 قسم کے ہدف ہوتے ہیں انسان کے. ایک ہدف تو برا ہدف ہوتا ہے، ایک ہدف کیا ہوتا ہے؟ جائز ہدف ہوتا ہے. ایک ہدف اچھا ہدف ہوتا ہے. تو جو اچھا ہدف ہے وہ ہے اللہ کی رضا، جنت کا حصول، وہ تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. برے ہدف کو ہر قیمت پہ چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے. کچھ اہداف ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اچھی نیت کے ساتھ وہ کرو گے تو اچھے بن جائیں گے، بری نیت کے ساتھ کرو گے تو برے بن جائیں گے. کوئی بھی نیت نہیں ہوگی تو نہ اچھے ہوں گے اور نہ برے ہوں گے. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ وہ کون سے کام ہیں جو آج کل دنیا کے اہداف ہیں؟ مثال کے طور پر صحت اچھی ہو جائے، پیسہ اچھا ہو جائے، عزت مل جائے. آج لوگوں نے انہی کو مقصود بنا لیا ہے. حالانکہ ان چیزوں کو مقصود بنائیں گے تو اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو یہ اچھے کہلائیں گے. اگر نیت اچھی نہیں ہے تو بھائی یہ کوئی اچھے کام نہیں ہے. نہ ترقی اچھی ہے، نہ صحت اچھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بس جائز کام ہے. آپ کو ایک شوق ہے بھائی میرے عیاشی کروں تاکہ میں آگے جا کے سکون کی زندگی میری گزرے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی مفتی صاحب یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر ایک آدمی دولت کمانے کی کوشش کرتا ہے، دولت سے اس کی نیت اچھی نہیں ہے، نہ بری ہے نہ اچھی ہے. صحت بنانے کی کوشش کرتا ہے، صحت سے نہ اس کی نیت اچھی ہے نہ بری ہے، تو آپ اسے کیسے کہہ رہے ہو کہ نہ وہ اچھا کر رہا ہے نہ وہ برا کر رہا ہے؟ کیوں نہیں اچھا کر رہا بھائی؟ صحت اچھی ہو تو اچھا ہے نا. نہ صحت اچھی ہو، اس میں نیت اچھی ہوگی تو اچھا ہوگا.
دولت کمانے میں نیت اچھی ہوگی تو اچھا ہوگا، ادروائز اچھا اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام جانور بھی اپنی فہم کے مطابق کر رہے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے۔ آپ صحت اچھی کیوں چاہتے ہو؟ تاکہ میں عیاشی کروں۔ آپ دولت زیادہ کیوں چاہتے ہو؟ تاکہ میں لگژری لائف گزاروں۔ تو گدھے گھوڑے بھی تو لگژری لائف گزارنا چاہتے ہیں جتنی اللہ نے ان کو عقل دی ہے۔ اس میں آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات؟ پھر تو کوئی فرق ہی نہیں ہوا نا۔ دیکھو کتا بھی جب بیٹھتا ہے تو جگہ پہلے کیا کرتا ہے؟ صاف کرتا ہے، تاکہ تھوڑا سکون سے بیٹھوں، تمیز سے بیٹھوں۔ تو یہ چیز تو جانوروں میں بھی ہے، لیکن ان کو اللہ نے جتنی عقل دی ہے وہ اس حساب سے سوچتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے عقل زیادہ دے دی ہے تو وہ ہدف بنا کے آگے سے آگے نکلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں بذات خود اگر اچھی ہوتی نا، دولت یا صحت، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دولت کو ٹھکراتے نہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز بذات خود اچھی ہے اور نبی نے اس کو قریب نہیں آنے دیا؟ یہ آج کل کے سیکولر اور لبرل لوگوں سے بہت بڑی مسٹیک ہو رہی ہے۔ وہ دولت، صحت اور دنیا کی نعمتوں کو بذات خود اچھا سمجھنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اس سینس میں تو اچھا ہے کہ زندگی سہولت سے گزر جائے گی، اس سینس میں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں کہ یہ آپ کو جانوروں سے ممتاز اور برتر کر دیں گی، اس سینس میں یہ اچھی نہیں ہے۔ انسان کو جانوروں سے ممتاز جو چیز کرتی ہے وہ صرف ایک چیز کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے کہ آپ کا ایک ہدف ہو اور وہ ہدف اچھا ہدف ہو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آپ کو جانوروں جیسی جو چیز بناتی ہے وہ یہ بناتی ہے کہ آپ کا ایک ہدف ہو اور وہ ہدف نہ اچھا ہو نہ برا ہو، صرف عیش و عشرت والا ہدف ہو آپ کا۔ تو یہ چیز آپ کو کیسا کر دیتی ہے؟ جانوروں جیسا۔ اور آپ کو جانوروں سے بدتر جو چیز بناتی ہے وہ چیز ہے کہ آپ کا ایک ہدف ہو اور ہدف بھی برا ہو، حالانکہ جانوروں کا نہ ہدف ہوتا ہے اور نہ برا سوچتے ہیں وہ۔ یہ سمجھ میں آئی ہے مثال؟ انسان اور جانوروں میں نا، دیکھو جانور ایک جیسے ہوتے ہیں، نہ اچھے نہ برے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا۔ انسان اچھے بھی ہوتے ہیں، درمیانے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں۔ یہ میں عقلی لحاظ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ شریعت کی نظر میں دو ہی ہوتے ہیں، اچھے یا برے۔ درمیانے طبقے کو بھی اللہ بروں میں شامل کرتا ہے، بروں میں شامل کرتا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ اللہ نے جو ہدف ان کو متعین کیا ہے وہ اس کو ہدف بناتے نہیں ہیں۔ تو انسان اگر ایسے کام کرے ترقی کے، صحت کے، اور اس میں اگر اس کی نیت ہو، اچھی نیت ہو، وہ اچھی جس کو اللہ اس کے رسول نے اچھا کہا ہے، تو وہ اچھی نیت ہوگی تو وہ جانوروں سے برتر ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کام کر رہا ہے اس سرے سے کوئی نیت ہی نہیں ہے، بس ایسو عشرت کروں گا، میں مزے اڑاؤں گا، تو اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آج زیادہ تر لوگ پلاٹ خرید رہے ہیں، پراپرٹی خرید رہے ہیں، سواریاں خرید رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، تو بھائی یہ کون سا کمال کر دیا آپ نے؟ آپ اپنی زبان کی لذتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں ہو، آپ عیاشی کی کوشش میں ہو، تو یہ تو شیر، چیتا، گیدڑ، لومڑی، کتے، بلے سب کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں۔ ابھی دیکھو یہ جو مرغیاں ہیں نا، مرغیاں یہ کیڑے بہت شوق سے کھاتی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ پروٹین ہوتا ہے نا اس میں۔ اب ہم مرغیوں کو دانہ ڈالتے ہیں صبح شام، کھاتی ہیں آرام سے، لڑائی نہیں ہوتی ان کی اس پہ۔ لیکن جب ہم کھل سے کیڑے تیار کرتے ہیں نا، میں کیڑے تیار کرتا ہوں کھل میں پانی ڈال کے نا، تھوڑے 2-3 دن کے بعد اس میں کیڑے تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم نے ایک ایسا لکڑی کا وہ برتن بنایا ہوا ہے، اس میں وہ کھل انڈیل دی، اس میں دبا کے کیڑے ہوتے ہیں۔ پھر آپ مرغیوں کی لڑائی دیکھا کرو، یہ ایسے جیسے دیگ کا ڈھکن کھلا ہے، بریانی کی ایک دیگ ہے اس کا ڈھکن کھول دے، ایسے مرغیاں بھاگتی ہیں، وہ ٹھا ٹھا، اور مور اپنا الگ، اور ہر طرح کے۔ وجہ اس کی ان کو لگتا ہے بوٹیاں کھانے، پروٹین ہے نا وہ ان کے لیے بہت مزے کی، اور لائیو زندہ۔ تو وہ منظر جو بارات میں نہیں ہمیں دیکھ کر ڈھکن کھلنے پہ نظر آتا، وہی منظر ہوتا ہے۔ تبھی میں نے اس کا ایک ولاگ بنایا ہے، میں ابھی چینل پہ ڈالوں گا۔ ولاگ تو بہت دن پہلے بنا دیا تھا، اس میں یہی کرتا ہوں کہ دیکھ کر ڈھکن کھل رہا ہے، وہ ہم کین جو ہے وہ جو برتن ہے نا جس میں وہ کیڑے ہوتے ہیں، تو میں وہ اپنے خادم سے میں کہتا ہوں چل بھائی دیکھ کر ڈھکن ہٹ، جیسا ہی ڈھکن ہٹتا ہے نا، آپ مرغیوں کی اسپیڈ دیکھا کرو یار، ایک طرح ایک دوسرے پہ کلابازیاں کھاتے ہوئے آ رہی ہوتی۔ تو یہ جو دوڑ ہے نا، جو زبان کی لذت کی دوڑ ہے، مقصد مرغیوں کے بارے میں رپورٹ پیش کرنا نہیں ہے، یہ دوڑ کس کی ہے؟ جانوروں میں زبان کی۔ کیا مرغی کو پتا ہے کہ اس سے مجھے پروٹین ملے گا؟ نہ، وہ تو صرف زبان کی لذت کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔
تو بھائی لذت تو زبان کی بھی ہوتی ہے, شرمگاہ کی بھی ہوتی ہے, بستر کی بھی ہوتی ہے, نیند کی بھی ہوتی ہے. خلاصہ یہ نکلا جو بھی لذتوں کے پیچھے بھاگے گا اس میں اور ہماری مرغیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وہ اپنے آپ کو کہنا میں اشرف المخلوقات ہوں, میں بہت ترقی یافتہ ہوں, بھائی کچھ بھی نہیں ہے. آپ لذتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور کچھ بھی بولو نہیں ہے اس کی حیثیت سے زیادہ. ہاں فرق یہ ہے کہ مرغیوں کو بیچاریوں کو دیکھ کر ڈھکن وہی ہے. انسانوں کی دیگوں کے ڈھکن کبھی بریانی سے کھلتے ہیں, کبھی بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ نکلتے ہیں, اسکیمیں نکلتی ہیں, اس میں دوڑ شروع ہوتی ہے. کبھی جناب 1000 گز کے بنگلے نکلتے ہیں تو اس میں دوڑ شروع ہوتی ہے. کبھی انٹرنیٹ پر خوبصورت بےہودہ لباس میں لڑکیاں نظر آتی ہیں تو شہوت کے مریض اس میں دوڑ لگانا شروع کر دیتے ہیں. جو ٹھرکی ہوتے ہیں تو فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں, وہ اپنی شرمگاہوں کی لذتوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی شراب کی لذتوں کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے. ہیں یہ ساری لذت کی مختلف قسمیں جن کی شکلیں الگ الگ ہیں, لیکن ہدف سب کا کیا ہے؟ سیم ہدف ہے. پھر یہ بڑے پیمانے پر لے جائیں ملکی سطح پر تو ان کا بھی یہی ہے. جو ملکوں کے ویژن کیا ہیں دنیا میں, جو بڑے بڑے کنٹریز ہیں ان کے ویژن کیا ہیں؟ سب سے زیادہ ترقی ہم کریں. تو کیا مطلب ترقی کا؟ ہمارے جو لوگ ہیں نا ہمارے کنٹری کے, کھائیں بھی اچھا, پہنے بھی اچھا, صحتیں بھی اچھی ہوں. تو یہ لذتوں کی خاطر ہی تو ہو رہا ہے نا یہ. پھر اس کے لیے وہ دوسرے ملکوں پہ ظلم کرنا پڑے, ظلم ہی کر لیتے ہیں. یعنی تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے نا, جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے. تو پہلے یہ خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو کہ لذتوں کے پیچھے بھاگنے والا کسی بھی سینس میں, کسی بھی عنوان سے, چاہے 3 پیس سوٹ اور ٹائی لگا کے وہ لذت, جہاں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح دیگوں کے ڈھکنوں پہ نہیں مرتے. یہ غریبوں کی لذتیں ہیں کہ بارات کا میں دیگ کا ڈھکن کھلا اور سارے غریب دیگ کے اندر. مالداروں کی دوڑ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے کیونکہ وہ ان کی نظر میں یہ دیگ کے ڈھکن کی کوئی ویلیو ہے نہیں. ان کی دوڑیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ میں ہوتی ہیں. ہے وہ بھی وہی کھل کے کیڑے. نہیں آئی میرا خیال آسان. وہ جو مرغیاں کھل کے کیڑوں کے پیچھے بھاگتی ہیں نا ان کو وہی مزہ آتا ہے جو ہمیں اور آپ کو بحریہ ٹاؤن کے بولا ہے. تو پورا محلہ سوائے چند عقل مندوں کے وہ اس شیشے میں اتار لے. پھر جب اس سے حساب لیا جاتا ہے چندے کا تو وہ حدیثیں سناتے ہیں علماء کا احترام, عین بڑا خاندانی نکالتا ہے اور ہاں بڑا خاندانی. چندہ آ رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے. پی آر بنا کے اس نے مسجد کے نام پہ کیا لینا شروع کر دیا؟ بولو چندہ. کمیٹیوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ اس سے پوچھیں بھائی آپ پرسنلی کیوں چندہ لے رہے ہو. جب ایک ادارہ ہے تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, رسیدیں کٹتی ہے. لیکن نہیں, اس کے کھانچے درجنوں کھلے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگ بھی بیوقوف ہیں, پکڑا رہے ہوتے ہیں. جب مسجد ہے تو کمیٹی کے پاس جائے نا چندہ, ڈائریکٹ امام کی جیب میں کیوں جا رہا ہے؟ تو مسجد کا ملازم ہے وہ. اب ملازم کے لفظ سے لوگ چڑھ جاتے ہیں, امام کو ملازم کہہ دیا, کوئی اور لفظ رکھ لیں آپ. ملازم کا لفظ تھوڑا سا نامناسب ہے لیکن ہے تو مسجد نے اس کو رکھا ہوا ہے نا. ملازم کے علاوہ کچھ بھی کہہ لو آپ. بڑا عہدہ ہے امام کا, میں خود امام ہوں, میں اپنی کیوں انسلٹ کروں گا بھائی. بڑا عہدہ ہے لیکن جتنا ہے اتنا ہی ہونا. اکاؤنٹنٹ تو نہیں ہے وہ خزانچی تھوڑی ہے. مسجد کمیٹی میں جو خزانچی ہے تو خزانچی ہی رہے گا. امام خزانچی نہیں ہے, امام اکاؤنٹنٹ نہیں ہے. وہ کیوں پیسے لے رہا ہے تو فوراً رسید کیوں نہیں کٹا رہا اور لوگوں سے یہ کیوں نہیں کہتا رسید کے بغیر مجھے 1 روپیہ مت دو اگر مسجد میں دے رہے ہو. اس کو پرسنلی کوئی ذاتی ہدیہ دے, وہ لوگوں کا اس کا مسئلہ ہے. لیکن کتنے ائمہ, میں کیونکہ اس پہ آواز اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ امام آواز نہیں اٹھاتے اس کے اوپر, وہ ڈرتے ہیں. مولوی اگر مولوی کے خلاف بات کرے گا تو مولوی میں بدنام ہو جائے گا بھائی. میں اس لیے آواز اٹھا رہا ہوں بھائی, اصول سب کے لیے کیا ہے؟ برابر ہے. جب کوئی مسجد ہے تو امام کو اس مسجد کے لیے پرسنلی چندے کی اجازت نہیں ہے, اور اگر کیا تو فوراً رسید کٹائے. اگر پتہ چل گیا کہ اس نے چندہ لیا ہے اور رسید نہیں کٹائی تو اس امام کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. پیسوں کے معاملے میں میرے بھائی شریعت نے داڑھی پگڑی کو ویلیو نہیں دی ہے, لکھت پڑھت کو ویلیو دی ہے. دیکھو سورہ بقرہ کی سب سے لمبی, بلکہ قرآن کی سب سے لمبی آیت اس پہ نازل ہوئی ہے
کہ جب بھی پیسوں کا لین دین کرو گواہ بھی بناؤ اور اس معاملے کو لکھو بھی. وہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اگر مسجد کا امام ہے تو وہ اس سے مستثنی ہے, مدرسے کا محتمم ہے تو وہ اس سے بولو مستثنی ہے, خارج ہے. نہ اللہ نے کہا سب کے لیے اصول ہے, تو اس پہ تو اس مولوی کو خود عمل کروانا چاہیے. ہمارے پاس مسجد کے لیے جب کوئی رقم لے کر آتا ہے میں کہتا ہوں بھائی یہ اس کی رسید لو, آپ رسید کٹے گی اس کی. اگر آپ کہہ رہے ہو نہیں دائیں بائیں, ہاں آپ کو آپ کے اعتماد پہ کسی نے کوئی رقم دی ہو کہ جہاں مرضی لگا دو, وہ آپ جانو وہ جانے, لیکن جب کسی ادارے کو کوئی چیز آئے گی تو اس ادارے کا حساب میں آنا چاہیے اس کو. تو یہ امام کیا کرتے ہیں, ادھر ادھر تعلقات بنا کے, جیسے ہی کوئی مر گیا پہنچ گیا اس کے گھر قرآن خوانی کے لیے, ان کو اتنا اعتماد ہوتا ہے, اتنا اعتماد ہوتا ہے, ہر مردے میں یہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, مردے پورے محلے کے نہلانا انہوں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اتنا امام کے وقار کے خلاف ہے لوگوں کے مردے نہلانا. دیکھو ہر چیز کا ایک وقار ہوتا ہے, ہر خدمت امام کے کرنے کی نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. مردے نہلانا یقیناً خدمت ہے, لیکن یہ کام اس کی اولاد کا ہے. امام ان کو غسل کا طریقہ سکھا دے, جا کے بیٹوں کو غسل کا طریقہ سکھانا امام کی رسپانسبلٹی ہے, غسل کرانا امام کی ذمہ داری نہیں ہے. کبھی کبھار کوئی اپنا قریبی ریلیشن ہو, کوئی تعلق ہو, وہ ایک الگ بات ہے. پورے محلے کے مردے اس نے نہلانے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو انسانیت کی خدمت سے روک رہے, پھر برتن کی دھو لیا کرے جا کے, ان کے جو تیجے کے برتن ہیں وہ امام دھویا کرے, وہ بھی تو خدمت ہے. کہہ نہیں وہ سنت کے مطابق نہلانا پڑتا ہے, تو پھر جب خود اس پہ شادی ہوئی تھی اور غسل فرض ہوا تھا تو اس وقت بھی تو سنت کے مطابق نہانا بنتا تھا نا دولہے کا, تو جا کے نہلا دیتا دولہے کو کہ سنت ہے. یہ کیا بات ہے, جب زندہ ہے تو نہیں لہرا رہا, مر گیا تو نہلا رہا ہے جا کے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی تو لوگ اپنے بچوں کو مولوی نہیں بناتے, ان کو پتا ہے ڈاکٹر بنے گا عزت ہوگی سوسائٹی میں, عزت والے کام کرے گا. انجینئر بنے گا عزت والے کام کرے گا. سائنٹسٹ بنے گا, بولو چپ کیوں بیٹھے ہو, میں بھی تو بول رہا ہوں نا. جب سائنٹسٹ بنے گا عزت والے کام کرے گا, مولوی بنے گا مردے نہلائے گا جا کے. تو یہ تھوڑی مولاناؤں کا ہے. صاحب علم کو اللہ نے علم کی لاج رکھنے کا حکم دیا ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس کسی کا فون آیا کہ ہم نے جانور ذبح کیا ہے, قربانی کی ہے, تو اس کی کھال کے لیے کوئی بندہ بھیج دیں. بندے کا مطلب کسی طالب علم کو بھیج دیں, کھال اٹھا کے لے جائیں. حضرت نے فرمایا خود ہی بندے بن جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. حضرت کو غصہ آیا کہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں, یہ جا کے کھالیں جمع کریں گے. یار میرے شیخ کا ہم پر بڑا احسان ہے, ہمیں کوئی ایسا کام ہم سے نہیں لیا جس سے عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اگر میرے پیر و مرشد مجھے قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں لگا دیتے تو ہمارا ہاتھ ہمیشہ کے لیے ایسے ہو جاتا. ہمارے حضرت نے ہمیں ایسے عزت کے ساتھ علم پڑھایا ہے اور بتایا ہے کہ اس کو تکبر نہیں کہتے, اس کو خودداری کہتے ہیں. خودداری, خود بھی خوددار تھے, طلبہ کو بھی خودداری سکھائی. اب سوال پیدا ہوتا ہے مدرسہ پھر کھالے کیسے جمع کرے, ملازم رکھے. کھالے جمع کرنے کے لیے کچھ ملازم الگ ہو جو مدرسے کے لیے کھالے جمع کریں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو اپنے مردوں کو خود نہلایا کرو, یا اپنا کوئی قریبی دوست ہے اس کے والد کی میت کو, جو رفیع بھائی کے والد کا انتقال ہوا, ہم بھی تھے غسل میں شریک تھے, ہمارے پرانے دوستوں میں سے. یہ ٹھیک ہے, سارے محلے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. تو علماء پہ یہ چیز سوٹ نہیں کرتی, باقی لوگ کریں تو ٹھیک ہے, اس کو پیشہ بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اپنی ماں کو بیٹی غسل نہیں دے رہی, باپ کو بیٹا غسل نہیں دے رہا, تو ایسی اولاد کو تو ویسے ہی شرم سے ڈوب کے مر جانا چاہیے. بغیرتوں کو زندگی بھر خدمت نہیں کی, اب آخری خدمت تو کر لو اپنے ہاتھوں سے یار. وہ بھی عیدی سینٹر کرے گا آ کے, بے شرمی ہے. یہ ہے مادہ پرستی, یہ وہ مادہ پرستی ہے نا, سائنسی ترقی, اس کا یہ جس میں بس ترقی کو فوکس کیا ہوا ہے, اس کا رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ مرنے کے بعد تو انسان کہتا ہے اپنے میرے باپ کو میرے علاوہ کوئی ہاتھ تو لگا کے دکھائے, میں دوں گا آخری خدمت. اور یہ ہے محبتیں. ڈرامے فلموں میں جو ٹوپی ڈرامے سکھائے جا رہے ہیں نا محبتوں کے, اس محبتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ محبت صرف مذہب سکھاتا ہے, یاد رکھو. مذہب کے علاوہ جتنے موٹیویشنل اسپیکر ہیں محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں. یہ محبت نہیں ہے ان لوگوں میں, مادہ پرستی ہے.
میں بار بار ایک مثال کیوں دیتا ہوں, جو اپنے باپ کو, بوڑھے باپ اور ماں کو گھر میں نہ رکھ سکے, بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے, تو محبت تو وہی تیل لینے ختم. یہیں سے سمجھ جاؤ کہ ان کے یہاں محبتیں نہیں ہیں. یہ تھینک یو اور نائس ٹو میٹ یو اور ہاؤ آر یو فائن, یہ محبت تھوڑی ہے, تکلفات ہیں, یہ تکلفات ہیں. اٹ از کالڈ تکلفات. انگلش بھی آتی ہے بھائی. تو جب ابا اماں کا انتقال ہوا کرے نا, ماں کو غسل کون دے؟ بیٹیاں. ہماری ماں ہے بھائی, کوئی کمی کوتاہی ہم نے کر دی ہو تو چلو آخری خدمت تو سینے سے لگا کے کریں. باپ مر جائے, کیسے ہو سکتا ہے بیٹے کے علاوہ کوئی اور غسل دے بھائی؟ فوراً میں نے دیکھا ہاسپٹل سے فون کر دے تو ہاسپٹل عیدی سینٹر پہنچا دو, غسل کفن پورا پراپر تیار کر کے یہاں بھیج دو. بلکہ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ وہیں سے ایک قبرستان. اور زیادہ جتنا مال آئے گا نا, دولت آ رہی ہے, اتنی تہذیب آ رہی ہے نا. جتنے پڑھے لکھے ہیں ان کے یہاں کیا ہو رہا ہے, بہت زیادہ تہذیب. تو پہلے تھوڑی سی تہذیب آتی ہے, تھوڑی ترقی ہوتی ہے. اورنگی ٹاؤن سے ناظم آباد شفٹ ہوتا ہے, تو اس میں اتنا ہوتا ہے کہ ابا کو غسل وہیں عیدی سینٹر سے دلواؤ. تھوڑا گلشن اقبال میں گیا تو تہذیب تھوڑی سی زیادہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کفن وفن بھی وہیں سے کروا دے. اور اگر ڈیفینس چلا گیا تو دفنا بھی دینا. مجھے بتا دینا, میں کرائے پہ بچوں کو بلا کے ایک دیگ پکوا کے. اور اگر امریکہ چلا گیا تو دیگ کے تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اگر امریکہ میں لاس اینجلس یا سین فرانسسکو, یعنی وہ ذرا زیادہ ماڈرن ہے, وہاں کا کوئی بڑا سائنٹسٹ بن گیا, دفن کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیا تکلف, قبر کی جگہ اوون میں رکھو, باہر نکالو, راکھ بن کے بوتل کا ڈھکن لگایا, کہیں بھی دفن کر دو. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. نہیں آئی سمجھ میں یہ کیا چل رہا ہے؟ یہ وہ چیزیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں. اس سے تو وہ غریب اچھا ہے میرے بھائی. ہمیں یاد ہے یار, ایک پٹھان بیچارہ رکشے والا, انتہائی غریب, اس کا انتقال ہوا. اس کی بیوی کو جب پتہ چلا نا, وہ غریب کیا کھلاتا ہوگا گھر میں رکشے کی آمدن میں, کیا کھلاتا ہوگا؟ 2 وقت کی بمشکل روٹی. ویسے آج کل رکشے والے بڑے نوٹ چھاپ رہے ہیں, یہ پرانی زمانے کی بات ہے. آج کل رکشے والا جو کر رہا ہے نا, لگتا ہے ماشاءاللہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے, اللہ کرے اور بھر جائیں, ہمیں تو خوشی ہو رہی ہے. لیکن رکشے والے کو بولو یہاں تک جانا ہے, دیکھے گا ہی نہیں مڑ کے نا. اس کے پاس اتنا کسٹمر ہے. ابے 100 روپے لے لے, ایسے کہنے میں جیسے تو بھکاری سے بات کر رہے ہیں, اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں رکشے والے. اور کسی کو زکات کا رکشہ خرید کے دے دو, روتا ہی رہے گا, آج یہ ٹوٹ گیا, آج یہ ٹوٹ گیا, آج یہ ٹوٹ گیا, آج یہ ٹوٹ گیا. ابے معاملات میں میرے بھائی ہماری قوم کیا ہے, بہت مسائل چل رہے ہیں معاملات. خیر, لیکن بھارت رکشے والا محنت تو کرتا ہے نا اگر اس کا پیٹ بھرتا ہے. لیکن اس وقت کی بات ہے جب بہت غریب غربت تھی, اس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا, اس کی بیوی کو اتنا غم ہوا ہے, جیسے ہی پتا چلا اپنے شوہر کے چپل اٹھا کے اپنے سر پہ رکھے ہیں اس نے. حالانکہ وہ تو میٹرک پاس بھی نہیں تھا رکشے والا. کتنی محبت میاں بیوی میں یار. جوتے اٹھا اٹھا کے اپنے, رونا پیٹنا نہیں کر رہی ایسے ہی یہ جو نوحہ کرتی ہیں عورتیں, یہ تو حرام ہے. لیکن شوہر سے محبت کا اظہار دیکھو, کھلا کیا رہا ہے بیچارہ, سوکھی روٹیاں کھلا رہا ہے گھر میں, ایک چھپڑا لے کے دیا ہوا ہے. لیکن غیرت ہے, دین ہے, تہذیب ہے. سمجھ رہے ہو؟ اٹ از کالڈ تہذیب, جو پڑھے لکھوں میں آج کل نہیں ہے, مالداروں میں نہیں ہے. یہ محبتیں بھی نہیں ہیں. آؤ ہم تمہیں مالداروں کی محبتیں بھی بتائیں. واقعہ ہوا باہر کسی کنٹری میں, تبلیغ جماعت کے کوئی بزرگ تھے, وہ مجھے سنا رہے تھے. کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک خاتون لپسٹک پاؤڈر پوری وہ دیکھتے نہیں ہیں لیڈیز کو, لیکن جب سامنے کھڑی ہوئی ہے تو ظاہر ہے بات چیت ہوگی اس سے, فل چھمک چھلو بنی ہوئی ہے. یہ چھمک چھلو میرے الفاظ ہیں, ان کے نہیں ہیں. وہ تو نیک آدمی تھے, ایسے الفاظ یوز نہیں کرتے, ہم تو سیدھے سادے سے لوگ ہیں, زیادہ نیک نہیں ہے. یہ نہیں کہہ رہے برے ہیں, جتنا ہونا چاہیے اتنے نیک نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا, میں نے پوچھا کہ تم ہاسپٹل میں کیوں؟ کہہ رہے میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی ہے کل رات. ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی. ابے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوتی ہے, ہمارے یہاں عدت ہوتی ہے, عورت زینت اختیار نہیں کرتی, رشتہ دار آتے ہیں, تسلیاں دیتے ہیں,
رو رہے کہ کہانیاں سنا رہی ہوتی ہے، ہائے ہائے منع کے ابا دنیا سے چلے گئے، آدھا ڈرامہ دیکھا تھا آدھا رہ گیا، ارطغرل کی 8ویں قسط چل رہی تھی ابھی پوری دیکھ بھی نہیں پائے، جو بھی اپنے دکھڑے ہوتے ہیں۔ ایک عورت کا شوہر مر گیا نا، وہ رو رو کے بتا رہی ہے بہن بہت اچھے تھے، کہتے کتنے اچھے تھے، کہہ رہے ہیں کبھی کسی عورت کو آنکھ بھر کے نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا ٹکٹکی بھانگ کے دیکھا، اتنے شریف تھے، دیکھتے تھے کنکھیوں سے۔ یہ بھی بہت تقوی ہے بھائی اس زمانے کے حساب سے، کبھی ایسا نہیں ہوا پوری آنکھیں پھاڑ کے دیکھو، یہ بہت ٹھرکی پوری آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اتنے نیک تھے۔ وہ تو نوٹ کرتی ہوگی نا کہ میرے میاں اب مرنے کے بعد تو چونکہ تعریفیں کرنی ہے نا، برائی نہیں کرنی، تو اب تعریف کے لیے کوئی پہلو مل نہیں رہا، تھے وہ ٹھرکی، تو اب اس نے تعریف کا یہ پہلو نکالا کہ آنکھ بھر کے کبھی کسی غیر محرم عورت کو نہیں دیکھا، ٹکٹکی باندھ کے دیکھ لیا کرتے تھے، آنکھ بند کے کبھی نہیں دیکھا، بھر کے نہیں دیکھا کبھی کسی کو۔ خیر، تو وہ چھمک چھلو کا میاں مرا ہوا ہے، رات ڈیتھ ہوئی ہے، اور ہوئی بھی اسی عورت کے گھر میں۔ وہ تبلیغی بزرگ مجھے کہنے لگے، میں نے پوچھا کہ بھائی پھر تم یہاں کیوں آئی ہو، کیا آ گئی؟ کہہ رہی میں نے تو آنا نہیں تھا، آفس جانا تھا میں نے، تو وہ ڈیڈ باڈی کو دفنانا ان لوگوں نے، تو اس کے لیے وائف کی پرمیشن چاہیے، تو مجھے دیر ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے ہیں سائن کرو، تو کرواؤ جلدی سے سائن، پھر میں نے آفس جانا ہے۔ کہاں جانا ہے؟ آفس، کیونکہ انگریز اپنے کام میں ایک نمبر ہوتا ہے، کام کے ساتھ وہ بے وفائی نہیں کرتا، تبھی تو ملک نے اتنی ترقی کی ہے۔ ملک ترقی کر گیا، ریلیشن گئے تیل لینے، صحیح ہے؟ ترقی میں ریلیشن کا کوئی کھانچا ہی نہیں ہے۔ دیکھو انسان کو خدا کی قسم ترقی سے زیادہ محبتوں کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے بہت پیسہ کمایا لیکن سب دشمن پال لیے، کسی کام کا پیسہ نہیں ہے، غریب ہو لیکن ہر شخص آپ سے محبت کرتا ہے، یہ بہت کامیاب زندگی ہے آپ کی۔ ہر شخص نہ بھی کرے، آپ کے گھر والے تو کریں کم از کم۔ کوئی محبت ہی نہیں ہے بھائی، بالکل ایک انسان میں اور روبوٹ میں کوئی فرق۔ اچھا یہ حشر وہ کتے کے ساتھ نہیں کرے گی، کتا ایسا بیمار ہو جائے تو پھر کتے پن پہ آ جائے گی وہ، یہ مرا کیوں؟ میں نہیں کہہ رہا سارے ایسے ہوتے ہیں، بہت سے محبتیں بھی کرتے ہیں، لیکن انجام سب کا بالآخر جس ٹریک پہ وہ چل رہے ہیں نا، تو انجام سب کا یہی ہونے والا ہے۔ اور میں نے اور آپ نے اگر دین کو، مذہب کو، اسلام کو فالو نہیں کیا تو ہمارا اینڈنگ پوائنٹ بھی یہی ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ سمجھ جاؤ، ورنہ تمہارے اچھے بھی سمجھیں گے، جب سمجھیں گے جب تمہیں ضرورت ہوگی، پھر تمہیں میری یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ خیر میں کیا بات کر رہا تھا، وہ جو موضوع لے کے یہ یہاں ہم آئے کہاں سے یار، یہ تو ادھر تک ہم، ہاں 2 قسم کے امام کی میں وہ ایکسپلین کر رہا تھا۔ ایک امام تو وہ ہوتا ہے میرے بھائی جو تعلقات بنا کے رکھتا ہے، چندے ادھر سے بھی چندہ آ رہا ہے، کوئی پوچھنے والا پوچھنے والا نہیں ہے، اور مظلومیت کی داستانیں ہر ایک کے سامنے بیان کرتا ہے، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یوں ہو گیا، آج کمیٹی کے صدر نے مجھے یوں بولا، آج جنرل سیکرٹری نے مجھے یوں بولا، آج کمیٹی کے فلاں ممبر نے مجھے یوں بولا۔ لوگوں کی ایک، لوگ تو بس سنی سنائی باتوں پہ یقین کرتے ہیں، لوگوں کے جذبات اس کے ساتھ۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، مؤذن میں اپنے چاچا کو اور خزان کمیٹی میں آہستہ آہستہ اپنے بندے کو سیڑنا شروع کرتا ہے، مسجد کا قاری اپنا ماموں، پورے گاؤں سے جتنے بھی چاچے مامے پھپھے تائے کزن بیٹے سب اس ٹیکنیوں کی طرح اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں مسجد۔ بالآخر اپنی خلافت کا ایک دن اعلان کر دیا جاتا ہے، کمیٹی کو لال بتی دکھا دی جاتی ہے، تم نے رہنا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو۔ سمجھ رہے ہو؟ بہت سی مسجدیں ایسی ہیں پورے گینگ بنا کے قبضہ کر لیا امام سے۔ خیر امام، اچھا ایسا امام دعاؤں میں روتا بہت ہے، 2 گھنٹے ہاں، لوگ کہتے ہیں، لوگ نا رونے دھونے پہ جاتے ہیں، عمل کو کبھی بھی نہیں دیکھتی ہماری قوم، جو زیادہ رو رہا ہے لوگ کہتے ہیں زبردست، یہ نیک آدمی، روتے بہت ہیں، 2.5 3 گھنٹے 4 گھنٹے، لوگ بھی جوش میں آتے ہیں، بتیاں بجھا دی جاتی ہیں 27ویں رات میں، رونا دھونا جو شروع کرتے ہیں۔ بتی بجھانا برا نہیں، اگر رونا بھی برا نہیں ہے، پہلے معاملات تو ٹھیک کرو میرے بھائی، پھر رو، کوئی بات نہیں، رونا تو اچھی بات ہے دعاؤں میں۔ تو امام اگر رونا ہے تو فراڈی نہ رو رہا ہو تو فراڈی نہ سمجھے اس کو، بات بیچارے دل کے نرم ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ 2-2.5 گھنٹے دعا میں روئے نا 27ویں رات کو، جب نارمل کنڈیشن میں آئے، آپ اس سے جا کے پوچھیں حضرت وہ جو 50,000 روپے آپ کو جمشید نے مسجد کے لیے دیے تھے اس کا ذرا حساب چیک، دوبارہ روئے گا پھر 2 گھنٹے۔
دوبارہ سے 2 گھنٹے رونا. علماء سے تم ایسے بات کرتے ہو. علماء کا احترام ہوتا ہے, علماء کا وقار ہوتا ہے. خیر, یہ تو پہلی قسم کا امام ہے جو دکھتا کمزور ہے. دکھتا کیا ہے؟ کمزور, لیکن ہوتا کیا ہے؟ طاقتور. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے. سارے پریوار کو دائیں بائیں سے لا کے مسجد میں آباد کر کے پھر دیکھ رہا ہے جو بھی کمیٹی میں تو کوئی اس کو مانتی, کمیٹی والوں کو تو پتا ہوتا ہے نا کیا کر رہا ہے. سارا ادھر ادھر ریلیشن بنا کے کمیٹی کی ایسی کی تیسی. کمیٹی والے خود چھپتے پھر رہے ہوتے ہیں, یار ہمارا ہوگا کیا. دوسرا امام جو میجورٹی ہے اماموں کی, اکثریت ہے, وہ ہوتے کمزور ہیں, دکھتے طاقتور ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ممبر پہ حق بیان کریں گے, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. کمیٹی کو اپنا باپ بنا کے رکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے کہ صدر صاحب آپ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے, کیونکہ صدر تو آپ. بھائی چندہ آئے گا آپ کے پاس آئے گا, میرے پاس کچھ بھی نہیں آئے گا. مجھے تو جو تنخواہ مل رہی ہے میں للہ فلہ نماز پڑھاتا ہوں, تنخواہ میں گزارا. ایسے امام کو جو کمیٹیاں جوڑتی ہیں نا, جو زیادہ تر یہی ہو رہا ہے, اس کی تنخواہ جا کے دیکھو, دل چاہتا ہے. ابھی پھر میں ایگریسو ہو جاتا ہوں, آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ آج کل آپ غصہ بہت کرنے لگے. ارے کمبختو, اس کو اتنی تنخواہ تو دو جتنی محلے میں کسی چوکیدار کی. ویسے تو چوکیداروں کا بھی یہی حشر کیا ہوا ہے, ایک اسٹینڈرڈ کی. ہم نہیں کہہ رہے اس کو آپ 20ویں گریڈ کے آفیسر کی تنخواہ دو, اتنی تو دو جتنی ایک 11ویں اسکیل کے ملازم کی ہوتی ہے. ایسا نچوڑا ہوا ہوتا ہے اس کو, اور اس کا گھر جا کے دیکھا کرو. اچھا, جو امام ماشاء اللہ لگا لیتا ہے نا مسجد میں, اس کے گھر میں فانوس لگے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کے چندوں سے. اپنے ذاتی پیسوں سے نہیں, چندوں سے فانوس لگے ہوئے ہیں. اس کی جگہ خرید رہا ہے, ایک اور پلاٹ وہاں خرید لیا, ایک اور پلاٹ. پیسے آتے جا رہے ہیں, اس مسجد کے لیے آ رہے ہیں, خرید کہاں رہا ہے, دوسری مسجدوں کے لیے بھی. اب تو مسجدیں بکتی ہیں, پورے مدرسے بکتے ہیں, تو پورا جال بچھا لے گا پورے ملک میں, لیکن شکل سے کیا نظر آئے گا؟ مظلوم. ایسے لگا ہوگا جیسے پتہ نہیں کھانے کو روٹی نہیں ملتی. اور یہ جو سچی مچی کا بیچارہ نیک امام ہے, یہ شرافت سے چل رہا ہے, اپنا ٹائم پہ نماز پڑھائے گا, کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, خرامہ آئے گا, نماز پڑھائے گا, یا بچوں کو کوئی قرآن پڑھانا ہوا پڑھائے گا, بیان کرے گا, چلا جائے گا. کمیٹی کو پتہ چل جاتا ہے یہ کیا ہے, شریف آدمی, یہ کیا ہے. اب اس کا گھر جا کے دیکھو, رہنے کے قابل نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ آپ اس کی تنخواہ دیکھو, خون کے آنسو رونے کا دل کرے گا. لوگ کمیٹی والوں سے کہتے ہیں تم اپنی جیب سے تو نہیں دے رہے بھائی, چندہ آ رہا ہے نا تو دو نا صحیح طرح. ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس کی تنخواہ بڑھا دی تو قبضہ نہ کر لے. ابے بھائی, قبضہ کرنے والوں کو تنخواہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ دائیں بائیں سے کھانچے ہوتے ہیں ان کے. تو شریف امام پستے ہیں مسجدوں کے اندر, اور سب سے زیادہ مظلوم امام پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ KPK میں. سب سے مظلوم امام پتہ ہے کہاں ہوتے ہیں؟ بولو نا, KPK. اتنی تھوڑی بلوچستان بھی اس میں شامل ہے, اتنی تھوڑی تنخواہیں ہیں KPK اور بلوچستان کے اماموں کی کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے, یار اس میں گزارا کیسے کر رہا ہے. وہاں کلچر ہے کہ امام کو اگر ہم نے زیادہ تنخواہ دے دی تو ثواب نہیں ملے گا نماز پڑھانے کا. ان کے مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہو گیا ہے, اس کو بھوکا ننگا ہی رکھو. بڑی بغیرتی کی بات ہے یار, غلط بات ہے یہ. اور ماشاءاللہ مدارس میں بھی ایسے ہی ہے. بڑے مدارس مستثنا ہے, دارالعلوم فرنگی ہے, بلوری ٹاؤن ہے, ان کا تو اچھا اسٹینڈرڈ ہے ہر چیز میں. لیکن آپ دیگر بہت سے مدارس, چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے وہ کراچی کے باہر ہو, اس میں مدرسے کے ٹیچروں کی تنخواہیں دیکھو. محتمم پیسہ کمائے گا, کروڑوں روپے آ رہے ہیں, ایک اور مدرسے کی زمین خرید لے گا, کم وقت ٹیچروں کی تنخواہیں نہیں بڑھائے گا. وہ پتہ ہی کیا کرے گا, پیسہ آیا ایک اور زمین خرید لی, وہاں بھی خرید لی, اور پیسہ آیا ایک اور وہاں بھی خرید لی, اور پیسہ آیا وہاں بھی خرید لی, ایک اور عمارت بنا دی, ایک اور کمرہ بنا دیا. یا تو کسی نے پیسہ ہی تعمیر کی مد میں دیا ہو, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن جو جنرل ڈونیشن ہے بھائی, سب سے پہلے کس پہ خرچ کرنی ہے؟ افراد پہ خرچ کرو, جو آپ کے ٹیچر ہیں.
میں نے بتایا نا ایک مدرسہ ہے, میں نام نہیں بتاؤں گا, وہ پھر مدرسے کا محتمم ناراض ہو جائے گا, کرنا تو اس نے یہی ہے. ایک استاذ کو, جو پرانا استاذ تھا, تنخواہ اتنی دی ہوئی تھی کہ اس ٹیچر نے مجھے خود بتایا کہ ایک کمرے کا گھر ہے اور ایک واش روم, ایک کمرے کا گھر, ایک واش روم اور ایک کچن. یہ مولانا صاحب ہیں پورے مدرسے سے فارغ, ان کی تنخواہ. اور وہ کہتے ہیں میں ناشتہ نہیں کرتا, قہوہ بنتا ہے, رات کی بچی ہوئی روٹی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اس قہوے میں ڈبو کے ہم کھاتے ہیں. حالانکہ میں جانتا ہوں امام کے پاس, محتمم کے پاس کروڑوں روپے چندہ آتا ہے. اس کا تو تعویذ کا بزنس تھا محتمم کا, وہ تو ہر تعویذ کے اتنے پیسے لیتا تھا. 4 شادیاں کر لی تھی اس نے, لینڈ کروزر رکھی ہوئی تھی اس نے, ٹھیک ٹھاک کروڑ پتی آدمی. اور تنخواہ کتنی دے رہے ہیں, گھر کیسا دیا ہوا ہے, ایک کمرے کا, نہیں آئی میرا خیال ہے, بیوی بچوں والا آدمی, اس کو ایک کمرے کا گھر دیا ہوا ہے. اور ناشتے میں بیچارہ سوکھی روٹی کھاتا تھا. پھر وہی ہوا کہ وہ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا, پھر کسی کالج میں اس نے پروفیسر لگا. سمجھ رہے ہیں, اس نے کہا یار میرا تو گزارا نہیں ہو رہا. اب دین کا وہ چھوڑ چھاڑ کے سارا, وہ کہاں چلا گیا, کالج میں. کیا کہہ رہے ہیں, ایم اے کیا, اس نے کہہ رہے یار جاؤ. ایک اور امام صاحب ہمیں ملے ایبٹ آباد میں, ان کو ایسا نچوڑا ہوا تھا, اس بندے نے بخاری کی, یا تو پوری بخاری پوری سند کے ساتھ یاد تھی ان کو, اتنے زبردست عالم تھے وہ. محتمم نے ایسا ترسا کے اس کو پیسے دے رہا تھا نا, بالآخر کہتے ہیں میں نے مدرسہ چھوڑا, اور وہ سارا علم, پھر مدرسہ چھوڑ کے کسی اور جگہ ایسے ٹیچنگ کا وہ شعبہ ملتا نہیں ہے, تو انہوں نے بھی بزنس کرنا شروع کیا. وہ جو دین کا علم سارا حاصل کیا تھا, وہ سارا کیا ہو گیا, ضائع ہی ہو گیا نا. جب آپ بخاری یاد کر رہے ہو, آپ شیخ الحدیث بن رہے ہو, اور بھینسوں کا بزنس کر رہے ہو, تو جو پڑھا ہوا تھا وہ تو ضائع ہو گیا نا. کیا خیال ہے, تو ضائع کر. بہت سے لوگ ایسے ٹیچر ہیں جن کی صلاحیتیں برباد ہو گئیں. برباد کرنے میں کس کا دخل ہے, مدرسے کی محتمم. وہ پیسہ نہیں, وہ کہتے ہیں ذی استعداد لوگ نہیں چاہیے ہمیں بس, کیونکہ آپ زیادہ تنخواہیں دیں گے تو اچھے لوگ ملیں گے آپ. اچھا, یہ جو میں قاریوں کے خلاف بیانات کرتا ہوں کہ قاری کو, مدرسے کے طالب علم کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے, مار پیٹ تو دور کی بات. بہت سے قاری بچوں کو مارتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے, بہت کم تنخواہیں. جب بہت کم تنخواہیں ہوں گی تو آپ کو خاندانی لوگ بولو نہیں ملیں. بھائی اگر تنخواہ پراپر دینی ہے تو قاری رکھو, ورنہ یہ کام مت کرو. آپ, اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. جب آپ تھوڑی تھوڑی تنخواہیں دیتے ہو تو اسٹینڈرڈ کے لوگ ملیں گے آپ کو, بولتے کیوں نہیں. کوئی خاندانی آدمی نہیں آتا, اتنی تھوڑی تنخواہ, وہ گزارا کیسے کرے گا اس میں. پھر یہی ہوتا ہے کہ جو فرسٹریشن کا شکار لوگ ہوتے ہیں, تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہوتی ہیں, دوسروں کی جیبوں پہ پھر بیچاروں کی نظر ہوتی ہیں. شاید وہ عبدالستار صاحب کو جیب سے ہدیہ نکال کے دیتے ہیں, تو ساری فرسٹریشن اپنی کس میں نکال رہے ہوتے ہیں, بچوں. بڑے واقعات آ رہے ہیں, قاری نے بچے کو مارا, ہاتھ توڑ دیا, اس کے پیٹ میں مکہ مارا, گردوں پہ افیکٹ ہوا, بچہ مر گیا. ایک مدرسے کا بھی آیا, 2 بچے مار چکا ہے قاری, جان سے مار چکا ہے. اور وہ مدرسے کا محتمم بھی یہی ہے, کروڑ پتی ہے. قاریوں کو تنخواہیں بولو تھوڑی تھوڑی, خود قبضہ گروپ ہے وہ مدرسے کا محتمم. اس کو تو پتا ہے کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں, باقی کسی کو نہیں پتا. جب بیان میرا اس کے پاس جاتا ہوں, کہتا ہے مفتی صاحب کو کس نے بتا دیا ہے, اس کے پاس بھی بہت پیسہ ہے, روتا بھی ہے 2-2 گھنٹے, اور پیسہ آ رہا ہے تو ایک اس مسجد پہ بھی قبضہ, اس مسجد پہ بھی قبضہ, ادھر بھی زمین, ادھر. وہ لوگ بے وقوف, لوگوں کا کیا ہے, دماغ کیا ہے, بس کسی کے 2 آنسو دیکھے, رونا دھونا دیکھا, اللہ ایسی عین سے ہا سے حلق جو ہے نا, ہا نکالا اور عین, کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑے عالم ہیں یہ. تو لوگ دیے جا رہے ہیں پیسے, دیے جا رہے ہیں پیسے. بھائی تم کوئی تو حساب کرو یار, تم ان ٹیچروں کو تنخواہیں کتنی دیتے ہو, تمہارے پاس اتنا چندہ آتا ہے, تنخواہوں کا حساب کتاب کیا ہے. تو بیچارے وہ قاری جو فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, تھوڑی تھوڑی سی تنخواہیں ترسا. آپ قاری کی تنخواہ ڈبل کرو, اور بولو یہ تنخواہ اس بات کی دی جا رہی ہے کسی بچے کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں. اگر ہاتھ لگایا نا کک آؤٹ, وہ پڑھائے گا محبت سے. اچھا, میں نے جب یہ بیان کیا نا قاریوں کو بچوں کو ہاتھ لگانے کی, بہت سے قاریوں نے میرے خلاف کمنٹس کیے ہوئے ہیں
تم خود پڑھاؤ نا تو تمہیں پتہ چلے بچوں کو، بغیر مار کے پڑھا کے دکھاؤ. بھائی صاحب میں نے خود پڑھا بھی ہے بغیر مار کے، اور 60 بچوں کو بغیر پنشمنٹ بغیر سزا کے پڑھایا بھی ہے کامیابی کے ساتھ. کچی گولیاں ہم الحمدللہ کھیلتے ہی نہیں ہیں. جب کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو تجربہ کر چکے ہوتے ہیں. مار کے بغیر میں نے خود بھی پڑھا ہے. ہمارے بڑے بھائی نے ہمیں قرآن پڑھایا، روزانہ پڑھاتے تھے. صبح فجر کے بعد ایک اشارہ ہوتا چلو قرآن لے کے بیٹھو، بیٹھ جاتے سارے بہن بھائی، کزن بھی آ جاتے تھے. کبھی نہیں مجھ، حالانکہ کئی سال پڑھا ہے، 5-6 سال تو کنٹینیوسلی پڑھا ہی ہے. مجھے نہیں یاد کہ ایک تھپڑ بھی کبھی لگاؤ ہمارے، ایک تھپڑ بھی نہیں لگا ہے. قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، ایک تھپڑ بھی نہیں لگا ہے. پڑھ لیا الحمدللہ، ہم نے تجوید بھی سیکھ لی، اور جو قرآن بھی ہے، قرآن تو میں نے اپنے طور پہ حفظ کر لیا بعد میں، لیکن ناظرہ پڑھا کئی صورتیں حفظ کر لی تھی اور پڑھایا بھی ہے. جامعۃ الرشید میں اعدادیہ کے 60-70 بچوں کو میں نے 2 سال پڑھایا، مجھے یاد پڑتا ہے. ایک دفعہ کسی بچے کو مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے سزا دی، ایک دفعہ بھی. بچوں کو تو محبت سے پڑھاؤ یار. ان کو تو چٹکلے سناتا تھا، چھٹاکی، ایک کا نام چھٹاکی رکھا ہوا تھا، ایک کا نام ایسے مزے کو جو چھوٹے چھوٹے سے ہوتے ہیں پدے پدے سے، ایسے انجوائے کرتے تھے، خوش ہوتے تھے. جب میں آتا تھا خوش ہوتے تھے. کامیاب ٹیچر وہ ہے کہ بچے اس ٹیچر کے آنے پہ خوش ہوں، وہ چاہے کہ یہ آئے اور ہمیں پڑھائے. اور ناکام ٹیچر وہ ہے کہ بچے سمجھے ہلاکو خان بغداد پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے. بچے چاہے کہ کمبخت چھٹی کرے، مرے. یہ آج جو ٹیچر ہیں زیادہ تر وہ ایسے ہیں کہ بچے چاہتے ہیں مرے نہ آئے. وہ میں لطیفہ ایسی تھوڑی سناتا ہوں. ایک قاری صاحب بچے چاہتے تھے نا کہ قاری صاحب چھٹی کریں، بیمار نہیں ہوتے، چھٹی کریں قاری صاحب. قاری صاحب بیمار نہیں ہوتے تھے. تو ایک بچے نے کہا کہ قاری صاحب کا نام ہے عبد الغفور، میں کوئی انتظام کرتا ہوں، یہ بیمار ہو جائیں گے، مر جائیں گے، دیکھنا. اپنی بیمار کرنا ہی نہیں ڈائریکٹ. اللہ معاف فرمائے، بچوں کو چاہیے قاری کی عزت کیا کریں، استاد جیسا بھی ہو. بچوں کے لیے تو یہی ہے کہ اس کو رسپیکٹ دیں، لیکن خیر لطیفہ سنانے دیں، مکمل ہونے دیں. تو وہ قاری صاحب کی عادت تھی جب قبرستان سے گزرتے کہتے السلام علیکم یا اہل القبور. ہے نا دعا قبرستان میں، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. ایک بچہ قبر کے پیچھے چھپ کے لیٹ گیا. قاری صاحب گزرے السلام علیکم یا اہل القبور. قبر کے پیچھے سے آواز آئی وعلیکم السلام بھائی عبد الغفور. قاری صاحب بے ہوش ہو گئے کہ آج تو قبر سے کیا آیا ہے؟ رپلائی آیا ہے. بچے نے بولا بس گئے قاری صاحب. یا تو 1 مہینے تک اٹھیں گے نہیں، اٹھ گئے تو روپ ڈالنے کے قابل نہیں رہے. تو کامیاب ٹیچر وہ ہوتا ہے کہ طلبہ چاہیں کہ یہ ٹیچر آئے ہماری کلاس میں پڑھائے. اپنی بد اخلاقی ہے بچوں پہ نکالی جا رہی ہے. یہ تو کسی گھر میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے، یا ویسے ہی کم تنخواہ کی وجہ سے فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، یا کچھ بھی نہ ہو تو خود پیٹے ہوتے ہیں تو وہ آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں. خود مار کھا کھا کے پڑھا ہوتا ہے تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بغیر پڑھانا ممکن ہے ہی نہیں، تو خود پٹے ہیں. اب میں خود نہیں پٹا، اللہ کا شکر ہے اپنے استاد سے، تو میرے اندر وہ سافٹ ویئر نہیں آئے. تو اس لیے میرے بھائی کوئی تمیز سیکھو. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹے بچے تھے، نبی کی خدمت میں آئے. فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے نبی کی خدمت کے لیے میری ماں نے وقف کر دیا تھا. کہتے ہیں 10 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مارنا تو دور کی بات، جھڑکا بھی نہیں کسی بات پہ. کوئی کام میں نے کیا ہو تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کیوں کیا، کوئی کام میں نے نہیں کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا. یہ بھی تو اخلاق ہیں. آپ قرآن پڑھ رہے ہو، اس میں نبی کی اطاعت کا حکم نہیں دیا. موضوع چینج ہو گیا لیکن کیا کریں، اب جو ٹاپک لے کے چلا تھا وہ پٹری سے ہٹ گیا ہوں میں. لیکن اب اللہ سے دعا ہوتی ہے جو خیر کی بات ہے اللہ کے حل بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن مالک کو جو آپ کے خادم تھے، ماں نے خدمت میں دیا تھا کہ آپ تربیت کریں. کہتے ہیں کسی کام سے مجھے بھیجا، بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں بچوں میں کھیلنے لگا اور بھول گیا. ہم کسی کو کسی کام سے بھیجیں اور بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں اور وہ نہ آئے، کیسا میٹر شارٹ ہوتا ہے. میں ہوتا تو میں تو کہتا الو کے پٹھے تجھے بھیجا کس کام کے لیے تھا. ہم کسی بچے کو بھیجیں اور وہ کام نہ کرے اور وہاں جا کے کھیلنا شروع کر دے. ہمارا تو جتنی گالیاں اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، بلکہ نئی نئی گالیاں ایجاد بھی کر لیں گے. وہ گالیاں ذہن میں آتی ہیں
جو اب تک کسی نے سنی نہیں. انس بن مالک کہتے ہیں مجھے بھیجا, میں کھیلنے لگا بچوں میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاش میں نکلے, بھائی ان کو کام سے بھیجا تھا. کہتے ہیں میں کھیل رہا ہوں, پیچھے مڑ کے دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں, اور یاد دلایا کہ آپ کو میں نے کس کام کے لیے بھیجا. اور اللہ ماں فرمائے, مائیں بھی چنگیز خان سے کم بچوں کے لیے نہیں. ماں سمجھتی ہے کہ میں نے بچہ جن لیا, میرا احسان ہے, میں اس کو دودھ پلاتی ہوں, میرا احسان ہے. یقیناً آپ کا بہت بڑا احسان ہے, اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, یہ اللہ نے بتایا. لیکن اپنی فرسٹریشن, اپنی ٹھڑک بچوں پہ مت نکالو. 7 سال کی عمر تک تو بچے کو مارنے کا کوئی لاجک ہی سمجھ میں نہیں آتی, کوئی لاجک سمجھ میں نہیں آتی. وہ تو بے اختیار سا ہے, اسے کیا پتا صحیح کیا ہے غلط. گلاس ٹوٹ گیا, چپیٹ لگایا, ڈانٹ دیا, پھر کیسے کیسے ڈائلاگ, اس کو گالیاں دی جا رہی ہوتی ہیں. پھر ایسی ماؤں کے بچے انتہائی بدتمیز ہوتے ہیں, پھر وہ پریشان ہوتی ہیں, پتہ نہیں یہ بدتمیزی کہاں سے سیکھ رہا ہے. وہ آپ سے سیکھ رہا ہے بدتمیزی. ایک جگہ میں نے دیکھا ایک بچے سے کپ ٹوٹا, بچہ ہے, کب ٹوٹ گیا. پرانی بات ہے, کسی کو کیا پتا کس کی بات ہو رہی ہے. ہم جب چھوٹے بچے تھے ہر گھر میں گھس جایا کرتے تھے نا, تو گھروں کے چیزیں دیکھتے تھے. اللہ نے مجھے ان چیزوں میں یادداشت اچھی دی ہے, اور پرانے واقعات بھی یاد آ جاتے ہیں. کچھ چیزیں اللہ نے نا مجھے اس وقت پہ محفوظ کرا دی. اللہ کو پتا تھا شاید کبھی ممبر پہ بیٹھے گا, یہ چیزیں اس کو دکھا دو, بیان کر دیں. بچپن میں تو سب گھروں میں گھس جاتے, سبھی گھستے ہیں, ہم بھی گھس جاتے تھے. سب کی رپورٹیں ادھر سے ادھر کرتے نہیں تھے, لیکن تھیں اپنے پاس. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے بچے تھے, ہم کسی گھر میں گئے تو ایک جو ہمارا دوست تھا اس کے ہاتھ سے کپ ٹوٹا. پہلے ماں نے تانا دیا, اندھا ہے, نظر نہیں آتا, ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں. پھر اس کی بہن نے تانا دیا, اس کا تو کام ہی یہی ہے. پھر بھائی نے تانا دیا. پھر اتنے تانے. میں بھی چھوٹا تھا, میں دیکھ رہا تھا یہ بچہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. ہمارا یہ دوست جو ہے, تو مجھے حیرانگی ہو رہی تھی, بھائی یہ پوری ایک چین شروع ہو گئی ہے. جب تک زج نہ کر لینا اگلے کو. میرا کیا معمول ہے پتہ ہے, کبھی ہمارے گھر میں بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جائے نا, تو مجھے غصہ نہیں آتا, ہنسی آتی ہے. ہنسی کیوں آتی ہے؟ کہ اس کو چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے. دیکھو کسی کے ہاتھ سے بھی کچھ ٹوٹے گا نا, تو اس کو خود بخود نیچرلی کچھ شرمندگی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی محسوس ہونا کافی ہے, بس اتنا کافی ہے. اس پہ ہنسی آ رہی ہے. چھوٹے بچے سے تو یہی ہوتا ہے, گلاس ٹوٹ جائے, کپ ٹوٹ جائے, تو وہ اب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب وہ گلاس کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تو میرے بھائی خود بدتمیزیاں کر کر کے اپنے گھر کا ماحول بچوں کے ساتھ خراب کرتے ہو. بچہ جب بدتمیز ہوتا ہے, کہتے پتہ نہیں بدتمیزی کہاں سے سیکھ رہا ہے, یہ کہیں سے بھی نہیں سیکھ رہا, وہ ماں سے سیکھ رہا ہے, وہ ڈیڈی اور پاپا سے بولو سیکھ رہا ہے. کہیں اور جانے کی اس کو ضرورت نہیں. اور اگر کہیں اور کوئی بدتمیز سے واسطہ پڑ بھی جائے تو اتنا سیکھتا نہیں ہے. سب سے پہلے کہاں سے سیکھتا ہے؟ گھر سے سیکھتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو ڈانٹے نہیں, کسی بات پہ تنبیہ نہ کرے. تمیز ڈانٹنے کا بھی کوئی تمیز والا طریقہ ہوتا ہے, کوئی تمیز سے بھی ڈانٹا جاتا ہے. 7 سال سے پہلے کا تو کچھ ہے ہی نہیں ڈانٹنا واٹنا, محبت سے بس تنبیہ کر دی جائے, ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں. بچوں کو تو روبوٹ کی طرح جس ٹریک پہ ڈالو چلنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ بچے کے سامنے 5-10 دفعہ یہ کہو نا گانا سننا گناہ ہے, گانا سننا بری بات ہے, گانا سنتے ہی وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دے گا. یہ ہم نے نوٹ کیا ہے. آپ بچوں کو بولو کہ بیٹا یہ تصویر اسلام میں کیا ہے, حرام ہے, چند بار محبت سے. ماں اور باپ ایک ہی چیز سکھا رہے ہو, ایسا نہ ہو ماں الگ سکھا رہی ہو, باپ کچھ اور سکھا رہا ہو, پھر بچہ کنفیوز ہوتا ہے. باپ سکھا رہے کہ بیٹا تصویر بری چیز ہے. جیسے ڈال آ جاتی ہے نا گھروں میں بچیوں کو بتاتا ہوں یہ ڈال کی چہرہ خراب کر دو, تصویر حرام ہے. ہمارے تو اللہ کا شکر گھر والے بھی یہ سکھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر گھر والے الٹا سکھا رہے ہو, نہیں تمہارا باپ تو فنڈامنٹلسٹ قسم کا مولوی ہے, چھوڑو. اب بچہ نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا, کسی کام کا نہیں رہے گا. وہ نہ ماں کا بنے گا نہ باپ کا بنے گا, دونوں ایک ہی چیز سکھاؤ بھائی اس کو. وہ کھانے والے سے سرگودا کی طرف کھینچ رہی ہے ٹرین کو, اور یہ لاہور کی طرف کھینچ رہا ہے ٹرین کو, تو ٹرین تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گی. تو خیر بات کو سمیٹتا ہوں میرے بھائی, کہاں سے بس 2-3 منٹ میں بات کو جلدی سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. بات کیا چل رہی تھی؟ ہاں, تو وہ جو بیچارہ سیدھا امام ہوتا ہے نا, اس کی تنخواہ بڑھا دیا کرو, جو شریف شرفا قسم کا. تمہاری مسجد کا امام اگر نیک شریف شرفا ہے, جو کہ زیادہ تر ہوتے ہیں,
تو اس کی تنخواہ پراپر تنخواہ رکھو، اس کا گھر اسٹینڈرڈ کا گھر دو اس کو، سمجھتے ہو؟ اس کا خیال کیا کرو۔ خیر، میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا، کہاں سے لے کے چلا تھا؟ بات کہنے والے کا اعتبار ہے۔ ہاں، میں بات یہاں سے لے کے چلا تھا کہ دیکھو، جو جس کو ضرورت ہوتی ہے نا اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے۔ تبھی یہ جو لوگوں کے فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ بہت سارے آڑے ترچھے تبصرے آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو زیادہ وہ نہ لیا کرو، اور خاص طور پہ اپوزیشن کی باتوں کو تو بالکل ویلیو نہ دیا کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو۔ خود سے تحقیق کرو۔ اپوزیشن کی بعض دفعہ بات صحیح بھی ہوتی ہے، صحیح بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپوزیشن کے کہنے سے نہیں، خود تحقیق کرو، اور اگر تحقیق نہیں ہے تو خاموشی اختیار کرو۔ سمجھتے ہو؟ کیونکہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے کہ کسی بات کو بھی تحقیق کے بغیر آگے بیان مت کرو، یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو میں لے کے چلا تھا۔ تو میں بات یہ لے کے چلا تھا کہ میرے بھائی، جب بھی کوئی اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے تو پہلے یہ تحقیق کی جاتی ہے یہ ہے کس۔ مثال کے طور پر آپ کو کسی نے کہا کہ یہ دوا کھا لو، اس بیماری میں فائدہ مند ہے، آپ کو یہ کس نے کہا ہے؟ آپ کو جی گلی کے چوکیدار نے کہا ہے، آپ اس کی بات کو ویلیو نہیں دو گے۔ آپ کو وہ کہتے ہیں فلاں نے کہا، ویلیو، ہاں وہ کہتا ہے فلاں ڈاکٹر کی یہ رپورٹ ہے، پھر آپ یہ دیکھو گے یہ ڈاکٹر سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس سے پہلے آپ اس کی بات کو ویلیو ہی نہیں دو گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی، کسی بھی بات کے بات میں وزن جب پیدا ہوتا ہے تب دو چیزیں پائی جائیں، کہنے والا سچا ہو اور کہنے والا اس فیلڈ کا ماہر ہو۔ تو اس سے چھوٹی سی بات بھی بہت وزنی ہو جاتی ہے۔ میں نے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں نسوا اللہ فانساہم انفسہم، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ وہ اپنے بھی نہیں ہوتے، جو اللہ کے نہیں ہیں وہ خود اپنے بھی نہیں، حالانکہ وہ اپنا بننے کے لیے اللہ کو بھولیں، لیکن اللہ کہتے ہیں میں ان کو اپنا آپ بھی بھلا دیتا ہوں۔ کہنے کو ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ سے محبت نہیں کرتا، ہر حکم میں شریعت کو سامنے نہیں رکھتا، اس کی نیت کیا ہوتی ہے؟ مزے کی زندگی گزاروں۔ اللہ کہتے ہیں مزے کی زندگی تو دور کی بات، اس سے میں یہی بھلا دیتا ہوں کہ تیری کامیابی کی چیزیں کیا ہیں اور تیری ناکامی کی چیزیں کیا ہیں۔ یہ ناکامی میں کامیابی تلاش کرتا ہے، حالانکہ، اور مجھے ایک بات بتاؤ، جب آپ کو پتا ہو کہ آپ کسی ٹریک پہ جا رہے ہو، آپ کو پتہ نہیں ہے مجھے منزل پہ لے جائے گا یا کھائی میں لے جائے گا، تو اس ٹریک پر آپ تیزی سے چلو گے یا آہستہ آہستہ چلو گے؟ آرام آرام سے، کنفیوژن کا شکار ہوگے۔ لیکن اگر وہ جا رہا ہے راستہ کھائی میں اور آپ سمجھو کہ یہ منزل تک پہنچا رہا ہے، تو پھر آپ اس کھائی میں بہت اسپیڈ کے ساتھ گرو گے آپ، کیونکہ آپ اس کھائی کو کامیابی سمجھ رہے ہو۔ کافر اور جو لوگ نام نہاد لبرلز، جو مسلم نہیں ہے یا اسلام کو فالو نہیں کرتے، وہ تباہی کے راستے کو کامیابی کا راستہ سمجھ بیٹھتے ہیں، اور ان کی سپیڈ بہت تیز ہوتی ہے۔ جا کس طرف رہے ہیں؟ دنیا کی بھی تباہی، آخرت کی بھی تباہی۔ یقین نہ آئے تو آپ ڈپریشن اور اسٹریس کے مریضوں کو دیکھ لو، کوئی دیندار ڈپریشن کا مریض نہیں بنتا۔ وہ ڈپریشن جس کی کوئی وجہ ہی نہ ہو، ایک تو پریشانی وہ تو ہر شخص کو آ سکتی ہے، پیغمبروں کو بھی آئی ہے، لیکن آج جس اسٹریس سے اور مصیبتوں سے انسانیت گزر رہی ہے نا، تو اللہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنے فائدے کی چیزیں اور نقصان کی چیزیں ان کو پتہ نہیں ہے، نقصان کی چیزوں کو فائدے کی چیزیں سمجھ کے اس ٹریک پر چلتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ابھی لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا نا خواتین کے حقوق سے متعلق، کہ اور اگر مرد نے ڈانٹ بھی دیا نا عورت کو اور وہ ٹینشن میں چلی گئی تو عورت کو فسخ نکاح کا حق ہوگا۔ یہ قانون عورت کے فیور میں بنا کہ نہیں بنا؟ بھائی نیت کیا ہے؟ عورت کو فیور کرنا نا، کہ جمشید اپنی بیوی کو ڈانٹ بھی نہ سکے۔ قانون یہ بن گیا پنجاب میں کہ جمشید نے اپنی بیوی کو کہنا یوں بھی کیا اور بیوی تھوڑی سی ہل گئی، ایف آئی آر کٹائے گی، میں ہلی ہوں اس کی وجہ سے، میں اسٹریس میں جا رہی ہوں، کورٹ میں کیس ہوگا، نکاح ختم۔ یہ ہمارے پنجاب کی عدالتوں نے الحمدللہ یہ کام کر دیا ہے۔ کس کے فیور میں کیا یہ بولو؟ عورت کے فیور میں۔ پتہ ہے بیڑا کس کا غرق ہونے والا ہے اس سے ہے؟ عورت۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بے وقوف کو گدھے ہیں، بے وقوف بہت، بے وقوف جب بولتے ہیں تو گدھا ہنستا ہے، گدھا بولتا ہے یار مجھ سے بھی کم مقام دیا آپ لوگوں نے، گدھے ہیں یہ احمق اور بے وقوف فیمنزم کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یہ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم عورت کو حقوق دے رہے ہیں، اور بھائی اس سے عورت کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی
جب مجھے اور آپ کو پتا ہو کہ ہم نے شادی کر کے رجسٹرڈ کروائی اور بیوی کو اپنے نام کرا لیا اور حکومت کے کاغذ میں ہماری بیوی بن گئی، تو ہم بہو بھی نہیں کر سکتے اس کو. اور بھائی جان وہ ٹیشو پیپر کی طرح عورت کو یوز کرے گا، گرل فرینڈ بنائے گا، بولے گا بھائی استعمال کر، پتلی گلی سے نکل. اور اگر شادی کرنی بھی ہے تو رجسٹر نہ کراؤ، نادرہ میں اپنے نام نہ کراؤ، بس زبانی کلامی رکھو اس کو، تاکہ جو حقوق بنتے ہیں وہ بھی نہ دیں ہم اس کو. تبھی تو گورے نے شادی کرنی چھوڑ دی ہے. عورت رلتی ہے وہاں پہ، رلتی ہے کہ کوئی ہمیں بیوی بنا لے، کوئی تیار نہیں ہے. اور جب بیوی نہیں بنتی تو ماں بھی نہیں بنتی، ماں نہیں بنتی تو ساس بھی نہیں بنتی، کوئی اس کا داماد نہیں، کوئی اس کی بہو نہیں، کوئی بھائی نہیں، بیڑا غرق. تو یہ لاہور کی جس جج نے یہ فیصلہ کیا ہے نا عورتوں کا بیڑا غرق کرنے میں، اس کا سب سے بڑا کردار ہے. اس سے عورتیں سمجھتی ہیں دیکھو مفتی صاحب کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، خواتین کو یہ رائٹ، مفتی صاحب کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی اس سے. مفتی صاحب میں پھر وہ میرے گھر والے نہ ہوتے ہیں، مفتی صاحب تو دوبارہ کر لوں گا میں گھر والے کیا دوبارہ کر لوں گا. میرا ارادہ نہیں ہے کوئی گھر والوں میں سے جائے، اللہ کا شکر ہے میں محبت کرتا ہوں، میری کبھی بھی خواہش نہیں ہے، لیکن ہمارے گھر کا مسئلہ نہیں ہے. ایک دفعہ کسی نے کہا مفتی صاحب آپ عدالتی خلا کے خلاف اتنا بولتے ہو، آپ کی وائف نے بھی خلا لیا. میں نے کہا میری کسی بیوی نے عدالت سے خلا نہیں لیا، سمجھ رہے ہو، اس لیے میرے گھر کا الحمدللہ یہ مسئلہ نہیں ہے. بدگمانی بہت ہے نا، کوئی بات کر رہے ہو لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ اپنے آپ کو فیور کر رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ جو عدالتی قوانین بن رہے ہیں، عورت جب چاہے کورٹ سے کھلا لیا، کسٹڈی ڈال دی، بچوں کا نان نفقہ ڈال دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا ساری زندگی، تو اس سے مرد کیا بولے گا یار؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اسلام کا حکم سمجھ کے اور اس کو عزت دینے کے لیے اس سے شادی کر رہے تھے، اس کو تو عدالت نے ہمیں ذلیل کرنے کے پورے اختیارات کر دے دیے ہیں. تو دنیا میں کوئی پاگل ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کروانے کے لیے کسی سے کانٹریکٹ سائن کرے؟ ہے بھائی پاگل ہے. خود یہ جج کا بیٹا بھی نہیں کرے گا کل شادی. جس جج نے یہ فیصلہ کیا اس کا بیٹا بھی کہے گا ابا تم ہی عدالت میں میری بیوی کو اتنے حقوق تم نے دے دیے ہیں کہ میں پاگل تھوڑی. میں نے تو باہر ملکوں میں دیکھا ہے مسلمان جو شادی بھی کر رہے ہیں نا، پہلے پراپرٹی اپنے بھائی کے نام کریں گے پھر شادی کریں گے. کہہ رہے ہیں کل انبن ہو گئی، علیحدگی ہو گئی تو آدھی پراپرٹی اس کو دینی پڑے گی ہمیں. میرے بھائی اسلام کو چھوڑ کر دائیں بائیں منہ مت مارو، تم مت ہلاؤ اس مغربی کلچر کے سامنے، کیونکہ اللہ کہتا ہے جو اسلام کو چھوڑے گا نا وہ اپنے آپ پہ کلہاڑا مارے گا اور سمجھ یہ رہا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلمانوں کا فیملی سسٹم سب سے زیادہ اچھا رہا ہے اور مسلم سوسائٹی میں سب سے زیادہ عورت کو حقوق ملتے ہیں اسی قانون کی وجہ سے جو اسلام نے بنایا ہے، جو دیکھنے میں آپ کو لگے گا بھیانک، لیکن جب آپ اس کی ڈیپتھ میں جاؤ گے تو اس سے زیادہ اچھا قانون ہو نہیں سکتا. تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے آپ کو، ایک مثال دی ہے، لیکن یہ جزوی زندگی میں بھی آپ گناہ کو یہ سمجھ کے کر رہے ہو کہ مجھے لذتیں پہنچائے گا یہ گناہ، نا 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 نا، یہ جال کی طرح آپ کو جکڑ لے گا. جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال سے نکلنے کے لیے تڑپتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ آرام سے بیٹھا رہے تو چانس ہے نکلنے کا، جتنا ہلے گا یہ جال اور پھنسے گا. جو گناہ میں پڑتے ہیں، زنا جو کرتا ہے یہ سمجھ کے کرتا ہے لذت حاصل ہوگی، نا نا نا، تو اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے برباد کر رہا ہے. کیونکہ تو جب ایک دفعہ زنا کرے گا تجھے چین نہیں آئے گا، تجھے دوبارہ کرنا پڑے گا. پھر زنا میں وہ لذت تو نہیں رہے گی جو تجھے فرسٹ ٹائم آئی تھی، لیکن لت پڑ جائے گی. اس لت کا نقصان کیا ہوگا؟ تیرا گھر آباد نہیں ہو سکتا، تجھے اولاد سے محبت نہیں، تجھے بیوی سے جو محبت ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تو بیسیوں جگہ گٹر میں جو منہ مارنے کا عادی ہو چکا ہو، جو گوں کھانے کا عادی ہو چکا ہو، اسے شہد میں مزہ آئے گا؟ چرسی کو ایک طرف شہد رکھو، ایک طرف بدبودار ہیروئن رکھو، وہ کس طرف جائے گا؟ وہ ہیروئن کی طرف جائے گا. شرابی کے سامنے آپ مشک و عنبر ڈال کے دودھ رکھو بھینس کا خالص تازہ تازہ، کتنا مزے کا ہوتا ہے، اور اس میں زعفران ملا دو، اور ایک طرف بدبودار شراب رکھو، وہ کدھر جائے گا؟ وہ گند میں منہ مار، جو زنا کا عادی ہو جاتا ہے نا گند میں منہ مارنے کا، اسے بیوی میں لذت نہیں رہتی، اس کا خاندانی نظام تباہ ہوتا ہے، اور یہ عیاشی 30-40 سال کے بعد نیچے آنا شروع. پرسوں میں نے کسی کا ولاگ دیکھا، یو کے سے اس نے ولاگ بنایا. بعض لبرل لوگ ہوتے ہیں، بات بڑی خاندانی کرتے ہیں، وہ کوئی دیندار آدمی نہیں تھا. اس نے کہا یہاں یو کے میں جو لوگ آ رہے ہیں 30 سال تک ان لونڈے لپاڑوں کی عیاشی ہوتی ہے،
40 سال تک اس عیاشی کو وہ گھسیٹتے ہیں. 40 سال کے بعد ان کو خیال آتا ہے ہمارا تو کوئی گھر نہیں ہے, ابھی ہمارے بچے بڑے ہونے چاہیے تھے. پھر بیوی بھی ان کو وفادار بولو نہیں ملتی, کیونکہ گند میں منہ مار مار کے اتنے عادی ہو چکے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو پھر بیوی بھی اسی ٹائپ کی ملتی ہے. شادی کے بعد وہ کہے کہ وہ تم, ابھی میں کیا زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گی, وہ لوگ کیا ہمارے گھر کی باتیں کر رہے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ اپنے گھر کی باتیں لگتی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو جو ہے پھر جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ یار جنہوں نے بر وقت نکاح کیا, بیوی سے وفا کی, بچے تھے ان کے, کیسی شاندار زندگی ان کی گزر رہی ہے, بچوں کی تربیت کو فوکس کیا انہوں نے, ان کو علماء کے پاس لے جا کے بٹھایا, ان کا تبلیغ میں وقت لگایا. جس تبلیغ کو تم دقیانوس کہتے ہو نا, صبح و شام جب پھنسو گے نا اسی تبلیغ میں نکالنا پڑے گا تمہیں اپنے بچوں کو. بہت سے میں نے ماڈرن لوگ دیکھے ہیں ایکچولی, یہ تبلیغ والے دیکھو کیسی شلوار ایک پانچہ ادھر جا رہے ایک پانچہ, یہ ہمیں تہذیب سکھائیں گے. ان کے بچے جب بگڑتے ہیں نا, ماؤں کے فون بھی آتے ہیں میرے پاس, مفتی صاحب سیروزے کے لیے نکال کے لے جاؤ اس کو 4 مہینہ لگوا دو. جب ٹائم تھا تو اس وقت تو ان کو برا بلا کہا تم نے کہ ہمارا بچہ ایکچولی ابھی ایجوکیشن پڑھ رہا ہے, ہم ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتے. پھر لگاؤ گے اس کو, کیونکہ تہذیب وہاں سیکھے گا, یہ ادھر سیکھے گا جا کے تہذیب. تو اس نے بتایا یہاں 40 سال کے بعد جو زندگی کی شامیں جب مرجھانا شروع ہوتی ہیں اور زندگی کے چراغ جب آہستہ آہستہ گل ہونا شروع ہوتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کیا کھویا کیا پایا. اور وہ سوسائٹی آپ کو اس طرح سے ایکسیپٹ نہیں کرے گی جیسے انڈا موڑ والے آپ کو ایکسیپٹ کریں گے. وہ پھر بھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں, آیا تو باہر سے ہی ہے نا, اپنے ملکوں کو چھوڑ کے جاتے ہو عیاشی کے لیے, وہ تو کبھی بھی نہیں مانتا. اس سوسائٹی میں اور آپ ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتے. ہاں آپ کا اپنا خاندان وہاں آباد ہو جائے, وہ دیندار لوگ خوش ہیں وہاں پہ بھی. ان ملکوں میں دیندار لوگ جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کی تربیت کی, پالا پوسا, بچے بھی پیدا کیے, خاندان آباد کیے, وہ خوش ہیں. اور یہ جو لونڈے لپاڑے جا رہے ہیں نا عیاشی کے لیے, وہاں جاب کریں گے تو کتوں جیسی جاب کر, اللہ معاف فرمائے کسی کو کہنا نہیں چاہیے, کتے کو انگریز زیادہ پروٹوکول دے رہا ہوتا ہے, آپ کو کم پروٹوکول. اور اس سوسائٹی میں آپ پوری طرح ایڈجسٹ ہو ہی نہیں پاتے, کیونکہ اس کے لیے بہت ہائی لیول کا بغیرت بننا پڑتا ہے. ہم کیونکہ تھوڑا بہت مذہب کو بھی فالو کرتے ہیں تو اس لیول کی بغیرتی ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, بڑھاپا دیکھ لو, جو وہاں گئے ہیں ان بیچاروں کے بڑھاپے دیکھو جا کے. کیا صرف یہ بتانے کے لیے کہ عیاشی کی جو عمر ہے نا, عیاشی کی عمر یہ ہمیشہ نہیں رہتی. اس لیے اللہ نے جو کہہ دیا, اللہ کے قانون کو مانو, اللہ کے قانون اسی میں خیر ہے. حلال پر اکتفا کرو, حرام کی طرف مت جاؤ. تم حرام کی طرف جاتے ہو مزے کے لیے, اللہ کہتے ہیں میں مزے کی زندگی دوں گا ہی نہیں, چھین لوں گا تم سے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی صاحب شادی یا گھر کے کی تعمیر کے لیے سودی قرضہ لینا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. سودی قرضہ لینا کب جائز ہے؟ صرف اس صورت میں جائز ہے جب کھانے کے لالے پڑ جائیں یا کرائے پہ رہنے کے لیے بھی گھر نہ ہو, روڈ پہ آ کے پڑے ہوئے ہوں. تو ایسی مجبوری میں حلال قرضہ کوئی نہ دے رہا ہو تو سودی قرضہ لینے کی ایسی شدید مجبوری میں گنجائش ہے. لیکن ایسی مجبوری آج کل ہوتی نہیں ہے لوگوں کو. اور ویسے بھی بینک تمہیں تھوڑی دے گا سودی قرضہ, تو پہلے دیکھتا ہے وہ مالداروں کو دیکھتا ہے, غریبوں کو تھوڑی دیتا ہے. آپ روڈ پہ پڑے ہوئے ہو, چرسیوں کی طرح, چرسی ہو نہیں ہے اور گھر بھی نہیں ہے, کوئی کرائے پہ بھی نہیں دے رہا, تو آپ نے مفتی سے فتویٰ لے لیا کہ ہاں بھائی ایسی مجبوری میں بینک سے لون لے سکتے ہو تاکہ کرائے پہ گھر لو یا گھر خرید لو. تو ایسی کوئی گھر ہی نہیں ہے, تو آپ جب بینک جاؤ گے نا وہ فتویٰ لے کے, تو بینک کہے گا یہ فتویٰ اپنے پاس رکھ, ایسے غریبوں کے لیے ہمارے پاس قرضے کی, اسلامک بینک بھی نہیں دے گا. سمجھتے ہو, کوئی بینک نہیں دے گا آپ کو. بینک کہے گا ہم نے نوٹ چھاپنے کی مشین ہے, ہم غریبوں کے لیے زکوٰۃ صدقات ہیں, فلاں ٹرسٹ کا نمبر ہم تمہیں دے دیتے ہیں, اس سے جا کے رابطہ کر لو. مفتی صاحب کافی ٹائم ہو گیا ہے, شرک پر بیان کر دیں, کئی دفعہ بیان کر رہا ہوں میرے بھائی. اگر کوئی شخص دیندار ہو گناہ, آج ایک سوال کا میں نے جواب دینا ہے, بہت پوچھا جا رہا ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ایک تو یہ کچھ اسکالرشپ جو وظیفے شروع کی ہیں, تنخواہیں اماموں کے لیے, اور دوسرا کچھ اس طرح کی بھی بات ہو رہی ہے کہ مسجد کے امام کو لکھا لکھایا خطبہ دیا جائے گا, وہ پڑھے گا. یہ سنی ہوگی آپ لوگوں نے, یہ مہم بھی حکومت پنجاب میں چل رہی ہے کہ ائمہ کرام کو نا جو مذہبی وزارت ہے اس کی طرف سے خطبہ دیا جائے گا, جیسے سعودی عرب میں, UAE میں ہوتا ہے. تو اس میں دونوں چیزوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے یا اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے؟ اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں. جہاں تک پہلی بات ہے کہ اماموں کو حکومت پنجاب وہ دے رہی ہے, کچھ پیسے دے رہی ہے, اس میں بعض لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ
خرید رہی ہے اماموں کو، پھر امام کو اپنی مرضی سے چلائے گی، ہم بکیں گے نہیں. تو دیکھو یہ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں ہمیں تبصرہ کرنے کے بجائے جو مساجد کے ائمہ ہیں پنجاب کے مساجد جن کو دے رہی ہے وہ بات کریں تو وہ بات زیادہ ریلائبل ہے. وہ اگر خوش ہیں اس آفر پہ سبحان اللہ، اور اگر وہ کہہ رہے نہیں ہمیں نہیں چاہیے، اس طرح سے تم ہم کو خرید لو گے تو پھر ہمیں، کیونکہ جو گھر کا بھیدی ہوتا ہے وہ گھر کے راز زیادہ جانتا ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ، حکومت مجھے اگر کوئی تنخواہ دے رہی ہو کہ آپ الفلاحیہ مسجد کے امام ہو، 50,000 روپے ہر مہینے مفتی صاحب کے اکاؤنٹ میں آیا کریں گے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے. ویسے اتنی اچھی گورنمنٹ نہیں ہے 50,000 روپے دے، ایک مثال دے رہا ہوں، مثال اچھی دینی چاہیے. تو اب لوگ کچھ کہنا شروع کر دیں حکومت مفتی صاحب کو خرید رہی ہے، یا کوئی کہے نہیں خرید نہیں رہی، اچھا اقدام کر رہی ہے. تو بھائی مفتی صاحب سے پوچھو نا کہ آپ اس پیشکش پہ راضی ہیں یا آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں بک جاؤں گا، کیا خیال ہے؟ تو اگر میں کہوں کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے پتا ہے اگر میرے اکاؤنٹ میں 50,000 روپے آئے تو میں 4 شادیوں پہ بات نہیں کر پاؤں گا، میں عدالتی خلا کے خلاف تقریر نہیں کر پاؤں گا. یہ جو ابھی لاہور کی جج نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ڈانٹ بھی دیا شوہر نے بیوی کو تو اس پہ عورت کو تنسیخ نکاح کا حق ہے، میں اس کے خلاف آواز ہی اٹھا پاؤں گا، تو میرا یہ احتجاج بالکل درست ہوگا. اور اگر میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھی مجھے پیسے مل رہے ہیں، میں پھر بھی آزاد ہوں، میں جو حق کی بات ہے وہ کروں گا، تو پھر کسی اور کو اس پہ اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے، کسی کی روزی پہ لات بھی نہیں مارنی چاہیے. تو اس لیے ہم خود سے تبصرے کرنے کے بجائے یہ فیصلہ ہم کس پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ پنجاب کی مساجد کے اماموں پر، کہ امام لوگ اس فیصلے سے خوش ہیں یا نہیں. ہاں 2-4 امام کی بات نہیں ہے، میجورٹی خوش ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور حکومت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ چلو آپ لوگوں نے امام کا خیال کیا. اور اگر میجورٹی کہہ رہی ہے ہمیں خریدا جا رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. تو جب تک مساجد کے ائمہ کی طرف سے کوئی پراپر بیان نہیں آ جاتا ہمیں اس پہ خاموش رہنا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مل جائے، اکثر مساجد کے ائمہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ حکومت سے آفر چاہیے، تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. اس پہ کیا خیال ہے؟ پھر کسی کی روزی پہ ہمیں لات نہیں مارنی چاہیے. تو اس میں سیاسی لیڈروں کے بجائے نا ان کی اپنی رائے کا اعتبار ہے. سیاسی لیڈروں کی رائے بھی صحیح غلط ہو سکتی ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس میں اس کے جو اہل ہیں رائے دینے کے، وہ اصل میں اہل کون ہیں؟ وہ پنجاب کی مساجد کے ائمہ ہیں. وہ اگر خوش ہیں تو ہمیں بھی خوش ہونا چاہیے. یا تو مسجد کمیٹی والے اتنی تنخواہیں دیں نا پھر ان کو بھر بھر کے کہ ان کو گورنمنٹ کی ضرورت ہی نہ رہے. کمیٹی نے بھی نہ چھوڑ کے ان کو خون سارا نہ چھوڑا ہوا ہوتا ہے ان کا، اور اب گورنمنٹ بھی کوئی آفر دے رہی ہے تو وہ بھی نہ دیں اس کو، تو یہ تو بیچاروں پہ ظلم ہے. تو اس لیے اماموں پہ چھوڑ دینا چاہیے. دوسرا جو مسئلہ ہے کہ چونکہ یہ فیصلہ ہونے سے پہلے اگر یہ میرا کلپ وائرل ہو جائے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوگا. مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا، حکومتی جو اہلکار ہیں انہوں نے بھی بتایا، جو اسمبلیوں میں انہوں نے بھی بتایا، جماعت اسلامی والوں سے بھی میرے ایک دفعہ رابطہ، انہوں نے بتایا کہ یہ جو آپ لوگ کے کلپ ہوتے ہیں نا وائرل ہوتے ہیں، یہ اس کی ویلیو بہت زیادہ ہے، یعنی اس کو باقاعدہ سنا جاتا ہے اور ان پہ اثر بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا. ابھی دیکھو عدالتی خلا کے خلاف الحمدللہ آواز اٹھنا شروع ہو گئی ہے، وکلا بھی اٹھنا شروع ہو گئے ہیں اس پہ. تو یہ ہلکی بات نہیں ہوتی، ہم خام میں پھینک نہیں رہے ہوتے بیٹھ کے تبصرہ، کچھ اس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے سوسائٹی پہ اس کا اثر ہوگا اور حکومتی ایوانوں میں بھی اس کا اثر ہوگا. تو یہ جو گورنمنٹ جو پلان بنانے جا رہی ہے کہ گورنمنٹ فیصلہ کرے گی کہ امام کو جمعے کے خطبے میں کیا تقریر کرنی ہے، جیسے کہ سعودی عرب میں کون فیصلہ کرتا ہے؟ حکومت. سعودی عرب کے اور دبئی کے اور عرب ممالک کے جو ائمہ کرام ہیں وہ پورا لکھا لکھایا خطبہ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں. تو ہم بھی یہاں ایسا کریں گے. دیکھو اس میں اعتدال کی بات کیا ہے؟ بالکل جو اعتدال کی بات ہے، اعتدال کی بات تو یہ کہ نہ تو اماموں کو بالکل آزاد چھوڑا جائے، کیونکہ اس سے جو فرقہ واریت پھیلی ہے، دہشت گردی بھی پھیلتی ہے، فرقہ واریت بھی پھیلتی ہے، قتل و غارت بھی. پڑوس میں آپ کو پتہ ہے کہ مسجد کا امام ہے، کئی جمعے مسلسل میرے قتل کے فتوے دیتا رہا ہے، پمفلیٹ بانٹتا رہا ہے. میں نے تو اس کو لفٹ ہی نہیں کرائی نا، ورنہ اس کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. آپ کہہ سکتے ہو کہ شاید میں اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے اس کے نٹ بولٹ ٹائٹ کرواؤں گا، نہ اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا اتنا اچھا ریلیشن نہیں ہے. میرے اپنے قرضے لے کے لوگ بھاگے ہوئے ہیں تو وہ نہیں میں لے سکا، چھڑوا سکا، کیونکہ بھاگے ہوئے ہیں نا وہ. تو میرے اگر اتنے اچھے تعلقات یا میں درباری سرکاری ملا ہوتا نا تو بہت سارے کام میرے نمٹ گئے ہوتے جو کہ نہیں ہو رہے.
ابھی کبھی خوشبو لگا کے اکیلے آؤ گے تو بتاؤں گا. تو میرے پاس میرے شاگرد ہی اتنے ہیں الحمدللہ کہ اس کے اسکرو ٹائٹ کرنے کے لیے کافی. میں نے تو اپنے شاگردوں کو روکا ہوا ہے. بعض شاگردوں نے کہا آپ صرف اشارہ کرو, بندہ غائب کرنا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام. کیونکہ یہ ادھر قریب میں مفتی منیب کہلاتا ہے, وہ عامل ہے, عورتوں کے بنیان سونگ سونگ کے بتاتا ہے کہ اس پہ جن ہے یا چڑیل ہے. لوگ مجھے کہیں گے بد اخلاق ہو. ایک آدمی کنٹینیوسلی مجھے واجب القتل قرار دے رہا ہے, کنٹینیوسلی, کوئی روکنے والا نہیں ہے. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا تو یہ حال ہے اس ملک میں, سمجھ رہے ہو؟ یہ قانون ہے. ہم اسٹیبلشمنٹ کے غلام ہوتے ہیں نا. ایک دفعہ وہ کہتا نا کہ مفتی طارق مسعود واجب القتل ہے, اسٹیبلشمنٹ نے اٹھا کے الٹا کر کے چترول لگانے تھے کہ ہمارا بندہ ہے تم اس کو واجب القتل کیسے کہہ رہے ہو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہو اور آپ اس کو واجب القتل کہہ رہے ہو. اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو جیل میں بھیج دیا, تو ان کے لیے بندہ اٹھانا, اس کے اسکرو ٹائٹ کرنا کون سا مشکل کام ہے. لیکن وہ کنٹینیوسلی تقریریں کرتا جا رہا ہے. ہر جمعے میں میرا پتہ نہیں, اس سے مجھ سے بہت محبت ہے, کہیں نہ کہیں سے میرا ذکر لے آئے گا. اور کیوں ہے؟ وہ قبضہ گروپ آدمی ہے, وہ اپنا مسجدوں میں جال بچھا رہا ہے, پورا دائیں بائیں سارے اپنے بندے بٹھا رہا ہے, اس کا قبضہ گروپ ہے. تو اس کی راہ میں میں بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہوں, اور میں عاملوں کے خلاف بہت بولتا ہوں, تو اس کا منجن بکنا بند ہو گیا. کیونکہ اس کی سورس آف انکم کیا ہے؟ جن چڑیل بھوت بھگا کے لوگوں کو الو بنا کے پیسے دینا. عاملوں کے خلاف تو میں بولتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. تو اب بنیان سونگنا بھی چھوڑ دیے, اتنا پیسہ تھا بنیان سونگنے کا. کوئی آدمی آتا تھا نا, میری بیوی پہ جن آیا ہوا ہے, بنیان لے آ بنیان, ابے 4 آسیب آئے ہیں اس کے اوپر, 4 چڑیلیں آئی ہوئی ہیں بھائی. وہ بیچارہ لوگ تو سیدھے سادے ہوتے ہیں, بیوقوف بن جاتے ہیں. میں تو عاملوں کی بات لگاتا ہوں کہ یار تو واجب القتل مجھے کیوں کہہ رہا ہے؟ کوئی جن چڑیل بھوت بھیج, مجھے اٹھا کے لے جائے. وہ یہ مجھ پہ جادو کرنا کیا خیال ہے؟ نادرا میں میری پوری ڈیٹیل ہے, تو نادرا والوں بلکہ جن کو بھیج, نادرا سے اس کے باپ کا نام اس کی ماں کا نام نکلوا کے لا, یار جن جادو کرتا ہوں. کمبخت 2 سال سے تو میرے خلاف تقریریں کر رہا ہے, کوئی ایک چڑیل کوئی ایک جن بھیج دے نا, کوئی عملیات فلیتے پلیتے کچھ تو کر. ان تلوں میں تیل ہے ہی نہیں. میں اتنا نہیں بول, میں تو کب سے دیکھ رہا ہوں یہ 10-15 سال سے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. ایک دن بھی میں نے اس کے خلاف بیان نہیں کیا. میں نے جنرلی ہول سیل کے حساب سے سب عاملوں کے خلاف بیان کیے, لیکن اس کو پتہ نہیں کیا بیچارے کو خارش ہوئی ہے. کوئی ہر جمعے میں مفتی طارق مسعود واجب القتل, اس کا خیال تھا کوئی بندہ اٹھے گا مفتی صاحب کو مار دے گا اور میں ہیرو بن جاؤں گا, پھر میں جنازے میں آؤں گا اس قاتل کے. میں نے جب یہ بیان کیا نا, فتویٰ دینے کے بجائے خود آ کے مارو نا کمبختوں, تمہیں جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے. تم سادہ لوگ عوام کو بے وقوف بناتے ہو, ان کے ذریعے بندے مرواتے ہو, پھر ان کو حکومت پھانسی پہ لٹکا دیتی ہے, ان کے جنازے میں آ کے ہیرو بن جاتے ہو. ہونا یہ چاہیے جنازہ تمہارا ہو, تم آؤ ہمیں مارنے کے لیے, ہم بھی مریں گے, ہمارے گارڈ تمہیں بھی ماریں گے, مقابلہ برابر کا ہوگا. تمہارے خیال میں ہم جہنم میں اور تم جنت میں جاؤ گے تمہارے خیال میں, تو اس جنت میں تم جاؤ نا, تم اپنے مریدوں کو کیوں ورگلا رہے ہو؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یہ سارے ہیرو بنے ہوئے, تو جاؤ اس کا سر لے کے آ جاؤ. ابے تو جانا, تجھے کیوں جنت میں جانے کا شوق نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ تو خیر میں بات کہاں سے کہاں نکل گئی, بات کیا کر رہا تھا, چڈی بنیان پہ آ گئی بات. ہاں تو اب دیکھو یہ بھی تو بے لگام ہے نا, پمفلٹ بانٹ رہا ہے. اگر اماموں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے نا تو بھی ملک میں بہت فساد ہوگا, جو کہ ہو رہا ہے. کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے, جو اٹھاتا ہے منہ کے فائر, یہ اڑا دو, وہ کافر. مسجدوں میں محبتوں کے بجائے کیا پھیلائی جا رہی؟ نفرتیں. کسی مسجد میں چلے جاؤ, عجیب عجیب بیان, وہ دیوبندی, وہ بریلوی, وہ اہل حدیث, فرقوں کے نام لے لے کے ایک ایک پہ رد کرنا. پوری دنیا میں یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آیا. جیسے ہی ملک سے باہر نکلو ایک سکون مل جاتا ہے, آدمی لگتا ہے یہ تو دین کے سلسلے. میں نے ابھی مولانا عباد اللہ صاحب کا مدنی مسجد میں بیان تھا, مجھے پتا چل گیا مکی مسجد میں ان کا بیان. میں نے لڑکوں سے کہا چلو دین کی باتیں سننے کے لیے چلتے ہیں. میں نے کہا جب یوٹیوب پہ کسی اسکالر کو سنو تو کچھ عجیب عجیب باتیں آ رہی ہوتی ہیں. میں نے کہا کبھی اللہ رسول کی باتیں سن لینی چاہیے. ہم چلے گئے تو مولانا عباد اللہ صاحب اللہ ان کی میں برکت ہے, انہوں نے فرمایا کہ میرے بچے میرا بیان نہیں سنتے, آپ کا سنتے ہیں. میں نے کہا میرے بچے بھی میرا نہیں سنتے, آپ کا سنتے ہیں. مولویوں کے بچے اپنے ابا کا کوئی لفٹ ہی نہیں کراتے ہیں. میں نے کہا چلو اچھی بات ہے, لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ میرے بچے ان کا بیان سن رہے ہیں. مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ والے بن جائیں گے, اور ان کے بچے جو میرا بیان سن رہے ہیں. میں نے کہا بہت خطرناک ٹریک کی طرف آپ کے بچے جا رہے ہیں. ہم تو ڈوبے ہیں صنم,
تم کو بھی لے ڈوبیں گے. میں نے کہا آپ کا بچہ بہت غلط ٹریک پہ چلا جائے گا اور یہ میرا بیان سن رہا ہے. خیر میں نے کہا مجھے تو خوشی, آپ کا بیان سنے گا انسان کا بچہ بنے گا انشاءاللہ, لیکن میں نے کہا آپ کے بچے جو میرا بیان سن رہے ہیں تو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. خیر تو اب اماموں کو اگر بے لگام چھوڑ دیا جائے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, لیکن اماموں کو اگر پرچے پکڑانا شروع کر دیے نا گورنمنٹ کی طرف سے تو یہ ٹوٹل سرکاری پٹھو بن جائیں گے, کسی کام کے نہیں رہیں گے یہ امام. جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی, جو حکومت کہے گی وہ ان کے بیان میں, جو بھی حکومت آئے گی اس کی تعریفوں کے پول باندھے. کوئی حق جو فیصلہ ہوگا عدالت کا صحیح ہو غلط ہو نہ, کیونکہ یہ تھوڑی کہ وزارت اوقاف آپ کو پرچہ لکھ کے دے گی کہ ہائی کورٹ کے جج نے جو یہ فیصلہ کیا ہے غیر شرعی ہے, اس دفعہ جمعے میں اس پہ بیان کریں. نہ 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 پھر جمعے میں بیان آئے گا کہ ہائی کورٹ کے جج نے جو غیر شرعی فیصلہ کیا ہے آپ نے اس کو مشرف با اسلام کرنا ہے, اس فیصلے کو کیا بنا کے پیش کرنا ہے, مسلمان بنا کے پیش کرنا ہے. اتنی دین میں تحریف ہوگی. سعودی عرب میں تو بہت زیادہ سختی ہے, ایک حرف بھی آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے. اب مجھے ایک بات بتاؤ, تو اس سے دین کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پاکستان اس سے بچا ہوا ہے اب تک. تبھی آپ دو پوری دنیا میں نا پاکستانی اسکالرس کو سنا جاتا ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کو سنا جاتا ہے, ہمیں سنا جاتا ہے. ہم حیران ہوتے ہیں یار ہمیں کیوں سن رہے ہو. لوگ کہتے ہیں باقی کسی بھی ملک کا کوئی اسکالر کا جب بیان آتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لکھ کے ان کو باقاعدہ رٹا لگا کے دیا گیا ہے کہ یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا. تو یہ ہم بالکل کسی قیمت پہ یہ قبول نہیں کریں گے گورنمنٹ کی طرف سے کہ وہ پنجاب یا کے پی کے کہیں بھی ائمہ کرام کو پرچے پکڑا دے کہ اس کے حساب یہ بیان کر رہے ہیں آپ. تو اعتدال کی بات یہ ہے, جیسے یورپ اور امریکہ میں وہاں بھی مذہبی اسکالر جاتے ہیں, ان کی طرف سے پرمیشن ہے آپ بیان کریں, لیکن چند پالیسیاں ان کی ہیں, کوئی نفرت انگیز بیان آپ نے نہیں کرنا. کوئی ایسا بیان کیا جس سے لڑائی جھگڑائی کا خطرہ ہوا تو وہ پکڑ لیتے ہیں امام. تو ملک میں قانون یہ بننا چاہیے کہ امام کی مرضی ہے, وہ جس چیز کو برحق سمجھتا ہے اس پر بیان کرے. نمبر 1 تہذیب کے دائرے میں, نمبر 2 کفر کا فتویٰ کسی پہ لگانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس سے بہت نفرتیں پھیلتی ہیں, لڑائیاں پھیلتی ہیں. کسی کو واجب القتل یا واجب التعزیر قرار دینے کی اجازت بولو نہیں ہے. کسی امام نے کہا کہ یہ مار دو, توڑ دو, پھوڑ دو, اس کے خلاف کیس ہونا چاہیے. صحابہ کرام, اہل بیت, ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی کی اجازت بولو نہیں. کسی امام نے, کسی مذہبی اسکالر نے کسی صحابی یا اہل بیت کی شان میں ادنا سے بھی گستاخی کی, اس کے خلاف پرچہ کٹے گا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کسی کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ نے مسیحیوں پر رد کیا, بیان کیا, اسلام کی حقانیت ثابت کی, مگر مسیحیوں کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے, ہندوؤں کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں. اس طرح کی قانون سازی امریکہ, جاپان, UK میں پہلے سے ہوئی بھی ہے, تبھی ہم وہاں جاتے ہیں. اور میں اکیلا نہیں, بہت سارے مذہبی اسکالر جاتے ہیں, کھل کے تبلیغ کرتے ہیں, اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے, لیکن لڑائی جھگڑے نہیں ہوتے. تو یہ قانون سازی یہاں ہونی چاہیے. پرچے مت پکڑاؤ اماموں کو کہ یہ اس دفعہ زرداری کے فضائل بیان کرنے, اس دفعہ بلاول بھٹو کے فضائل آپ نے بیان کرنے وغیرہ وغیرہ, یہ نہیں کرو آپ. ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے ہم یہ تھوڑی کہیں گے, ہم تو کہیں گے ماں باپ کے حقوق, یہ والے ماں باپ کے حقوق. بھائی وہ پھر باؤنڈ ہو جاتا ہے انسان, کھل کے بیان نہیں کر سکتا. امام کی جو صلاحیت ہے وہ دبنا شروع ہو جاتی ہے, اس میں جو موٹیویشن کی ایک پاور ہے, لوگوں کو عمل پہ ابھارنے کی طاقت, وہ بالکل زیرو ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, مذہب دفن ہو جائے گا. اور پھر آج حکومت تو زیادہ پابندی نہیں لگائے گی, اگلی حکومت آ کے اور جکڑے گی, اس سے اگلی حکومت آ کے اور کنٹرول کرے گی. رزلٹ یہی ہوگا 20-30 سال کے بعد جا کے جو باہر ملکوں میں ہوا ہے کہ امام کو بس حکومت نے جو کہہ دیا پتھر پہ لکیر بن گیا, دائیں بائیں بالکل نہیں جاتا, اس سے بیانات میں ان کی طاقت اور جان ختم ہو گئی ہے. تو اس لیے ہم قطعاً اس قانون کو قبول نہیں کریں گے کہ اماموں کو پرچے پکڑائے جائیں, یہ بیان کرنا ہے آپ نے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اماموں کو بے لگام چھوڑ دیا جائے. ہم کہتے ہیں کچھ ضابطے وضع کر دیے جائیں, یہ امام کی باؤنڈری ہے, آپ بیان کریں, آپ کی مرضی کا ٹاپک ہوگا, آپ نے قرآن و سنت کے حساب سے خود تیاری کرنی ہے, لیکن یہ باؤنڈری ہے, اس باؤنڈری کو آپ کو کراس کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی مفتی ہو, کوئی بزرگ ہو, کوئی عالم ہو, یہ باؤنڈری کراس کرے گا فوراً حکومت ایکشن لے گی. اور اس میں FIR کٹنے کا بھی انتظام نہ کیا جائے. جیسے سعودی عرب میں خفیہ ایجنسی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, امام ذرا سا دائیں بائیں ہوا اسی وقت اریسٹ کر لیا, تو جو پولیس کی طرف سے کچھ لوگ ہر مسجد میں بیٹھے کہ اس باؤنڈری کو جس امام نے کراس کیا, بیان ختم ہوتے ہی اس امام کو اریسٹ کر لیا جائے.
یہ ایک باؤنڈری ہے. تو اس سے امام ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بالکل حکومت کا پابند بن جائے اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ بے لگام ہو جائے. تو کیا خیال ہے, یہ سجیشن صحیح ہے یا نہیں ہے؟ یہ تجویز ہونی چاہیے, اس پر عمل لازمی ہونا چاہیے. باقی مفتی منیب صاحب ہے, وہ بیچارہ اللہ اس کو اس کی روزی روٹی پہ بیچارے کے بند ہو گئی. مفتی سے بغیر کوئی شخص دیندار گناہوں سے بچتا ہو, اگر کوئی دیندار ہو گناہوں سے بچتا ہو لیکن ان کا ایک ادنا سا شوق ہو موسیقی کا, وہ نماز بھی پڑھتا ہو, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہو, لیکن موسیقی بھی سنتا ہو, تو کیا موسیقی سننا جائز ہے؟ جائز تو نہیں ہے بھائی, بس یہ کہیں گے کہ بہت ساری نیکیوں میں ایک گناہ کر رہا ہے, بس اس کی وجہ سے نماز نہ چھوڑے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے شیطان ایک گناہ کرواتا ہے, پھر شیطان کہتا ہے تو پورا شریعت پر تو چل نہیں رہا, تو نماز کا کیا فائدہ, قرآن کی تلاوت کا کیا فائدہ. یہ مت کر لینا, یہ شیطان کا وار ہوتا ہے. جو نیکیاں ہو رہی ہیں ان کو مت چھوڑو. اگر بالفرض زندگی میں کوئی گناہ ہے بھی نا, وہ نہیں چھوٹ رہا اگر وہ گناہ, تو اس کی وجہ سے نیکیاں مت چھوڑو. شیطان کا یہ بہت بڑا وار ہوتا ہے, خاص طور پہ دیندار لوگوں پہ, کہ ایک گناہ ہو گیا وہ کنٹینیوسلی ہو رہا ہے, چھوٹ نہیں رہا. شیطان کہتا ہے اب چھوڑ یار, باقی نہ باقی چیزوں کو پکڑ کے رکھو, یہ بھی چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی سے ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے میاں پرانے گانے سنتے ہیں بہت شوق سے, نماز بھی پڑھتے ہیں, حج بھی کرتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, ماں باپ کی اطاعت بھی کرتے ہیں, پرانے گانے سنتے ہیں. میں نے کہا اتنا تو نیک ہے, ویسے تو جائز نہیں ہے گانے سننا, چاہے پرانے ہو چاہے نئے ہو. میں نے کہا چلو بڑا اچھا آدمی ہے کہ کم از کم لیٹسٹ ورژن. میں نے کہا اپنے میاں کو بولو بس پرانے تک ہی رہے, نئے تک نہ آئے. اور میں نے کہا انشاءاللہ یہ پرانے بھی, میں کوئی پروموٹ نہیں کر رہا کہ پرانے سن کے بہت اچھا کر رہا ہے, لیکن میں نے کہا چلو یہاں تک بریک لگا دو. بعض دفعہ اصل میں یہ ڈر ہوتا ہے کہ زیادہ سختی کی نا تو وہ ریئیکشن میں ایسا نہ ہو کہ نئی فلمیں دیکھنا شروع کر دے اور بالکل ہی بے لگام ہو جائے. تو وہی مثال ہے, جب ارطغرل ڈرامہ آیا تھا تو ہم نے لوگوں سے یہی کہا ڈرامے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن یہ اب میں نے بھی دیکھو یہ گھر کی باتیں ہوتی ہیں لیکن بتانی اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم بھی تو مولوی ہیں نا, اور گھروں میں تربیت کیسے کی جائے اس زمانے میں. بچوں پہ بہت زیادہ جن لوگوں نے سختی کی ہے نا اس زمانے میں, تو اس کا بڑا خطرناک ریئیکشن ہوا ہے. تو بچے پھر چھپ کے سارے کام کرتے ہیں, اور ہم نے بعض علماء کے گھروں میں بھی یہ دیکھا ہے. میں ارطغرل ڈرامہ ہو یا کوئی بھی ہو نہیں پسند کرتا کہ بچے میرے دیکھیں, لیکن پھر بھی میں نے ان کو دیکھنے کی اجازت دی. کیوں نہ ہم انٹرنیٹ بند کر سکتے ہیں اس زمانے میں گھروں میں. اگر آپ بند کرو گے, سب گھروں میں انٹرنیٹ موجود ہے, آپ کا بچہ بالکل دنیا سے پیچھے رہ جائے گا. نہ آپ کمپیوٹر پہ پابندی لگا سکتے ہو. بعض لوگوں نے کیا کیا, بچوں کو کہا کہ کوئی گھر میں کمپیوٹر نہیں ہوگا, کوئی ایل ای ڈی نہیں ہوگی. بچے جب ہر جگہ دیکھتے ہیں, اپنے کزنوں کے ساتھ کے جا رہے ہوتے ہیں, ان کے گھر 24 گھنٹے ٹی وی چل رہا ہے, ان کی زندگی میں ایک انٹرٹینمنٹ ہے, ادھر گئے ادھر دیکھا, کارٹون بھی چل رہے ہیں, فلمیں بھی چل رہی ہیں, ڈرامے بھی. جب اپنے گھر میں آ کے دیکھتے ہیں تو صرف تہجد کا ماحول نظر آئے گا ان کو, اور کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. تو 100 میں کوئی ایک بچہ تو ہوگا جو حسن بصری جیسا نکل آئے. 99% وہ اپنے باپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں, اپنی ماں کو بیوقوف, اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یار پھر وہ ایسا بگڑتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. تو یہ جو جدید چیزیں ہیں, میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو بڑی پیاری مثال ہے. ہمارے جامع الرشید میں ایک دفعہ اجلاس ہوا کہ بچوں کو بالکل موبائل رکھنے پر پابندی ہو, کسی بھی ٹائم نہ دیا جائے, آئیں اور جب گھر جائیں تو اس پہ بہت ساری آرائیں, اس کا یہ فائدہ, اس کے. ہمارے استاد حضرت ابراہیم صاحب نے کہا دیکھو قانون وہ بنایا جاتا ہے جس پر عمل کرنا ممکن بھی ہو. ہم نے بالکل موبائل پر پابندی لگا دی. کوئی اینڈرائڈ موبائل تو چلو سمجھ میں آتا ہے, سادہ موبائل پر بھی, تو کیا اس پر عمل ممکن ہوگا؟ کیونکہ موبائل سے سہولت اتنی زیادہ ہو گئی ہے, اتنی زیادہ سہولت ہو گئی ہے. آپ اپنے گاؤں میں, اپنے علاقے میں 2 منٹ کے اندر بات کر کے خیر خیریت معلوم کر سکتے ہو. آپ نے بالکل پابندی لگا دی. طالب علم جا رہا ہے وہاں, اب تو وہ پی سی او ختم ہو گئے نا, پبلک کال آفس اس زمانے میں تھے. وہاں جا رہا ہے فون کرنے کے لیے, پھر وہاں سے یار چٹھی لکھ رہا ہے اپنے ابا کے نام, تو وہ یقیناً چوری چھپے جا کے فون کرنے کی کوشش کرے گا. تو قانون بناتے ہوئے سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس پر عمل کرانا ممکن بھی ہے یا نہیں. امریکہ, کینیڈا, یہ سب لوگ شراب سے پریشان ہیں, لیکن شراب کو انلیگل نہیں کرتے یہ لوگ. کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ کوئی بھی نہیں سنے گا, کیونکہ شراب سے روکنے کی طاقت مذہب کے پاس ہے, قانون کے پاس نہیں ہے. مذہب کی موٹیویشن بڑی پاورفل ہوتی ہے, مذہب روک لیتا ہے, وہ مذہب کو مانتے نہیں ہیں. قانون نہیں روک سکتا شراب کو. برازیل میں
نشے کی اجازت دی ہوئی ہے. ان کو پتہ ہے اتنے لوگ نشئی ہو گئے ہیں کہ اگر ہم نے نشے کو اللیگل کیا تو لوگ نشہ تو پھر بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ اللیگل کاموں کی ان کو عادت پڑ جائے گی. تو انہوں نے کہا لیگل کر دو. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس تو مذہب ہے نا, مذہب کی موٹیویشن ہے پاورفل, وہ نشہ چھڑوا دیتا ہے مذہب. تو اب خوب اچھی طرح سمجھو, خاص طور پہ دینداروں کے لیے, کہ اگر گھر میں آپ نے بالکل سب چیزیں بند کر دی, اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے, کوئی ایک آدھ بچہ تو بہت ایسا نکل آتا ہے لیکن وہ بھی سوسائٹی میں چلنے کے قابل نہیں ہوتا, وہ بھی گم سم, دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا اسے کچھ. تو لیکن زیادہ بچے پھر بگڑتے ہیں. تو اس لیے اعتدال کے ساتھ گھر میں ان چیزوں کی پرمیشن دینی چاہیے. میں نے گھر میں LED بھی لگائی ہوئی ہے, بچوں کو انٹرنیٹ بھی لگا کے دیا ہوا ہے. بھائی کھلے میں LED لگی ہوئی ہے, جو دیکھنا ہے دیکھ لو, چھپ بند کمرے میں چھپ کے کچھ بھی نہیں دیکھنے کی اجازت. کسی بچے کے گھر میں بند کمرے میں کمپیوٹر نہیں, جو ہے کھلے میں ہے, سمجھ رہے؟ تو کتنا بگڑ جائیں گے. تھوڑا بہت بگڑنے کا پھر بھی چانس ہوتا ہے, لیکن بہت زیادہ نیک بنانے کے چکر میں آپ نے بالکل ہی ان کو ایسا بنا دیا. تو اب میرے بچے اردو دیکھتے تھے, مجھے نہیں اچھا لگتا کہ ڈرامہ دیکھے, لیکن میں نے دیکھنے دیا کہ کم از کم یار بے حیائی نہیں ہے, ایک کہانی ہے, ایک ہسٹری ہے, ایک ہسٹری کا تھوڑا سا پتہ, اس کے کچھ فائدے بھی ہیں, صرف نقصانات نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ اس پہ بھی پابندی لگاؤ گے تو پھر وہ آگے جائیں گے. تو میرے سارے بچے اردو دیکھتے تھے, اور جب میں گھر آتا تو اردو بنے ہوئے ہوتے تھے. بچیاں حلیمہ بنی ہوئی ہوتی تھی, وہ بنا کے نا پورا ہر وقت ان کا یہی کھیل تھا. اور بچے جو ہے نا وہ چھوٹے تلوانے لے کے نا, وہ کھجور کے پتے لے کے, اور وہ پتہ نہیں او جیسے کیا کر. میں خوش ہوتا تھا کہ یار ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے, سمجھ رہے ہو. اگر یہ انڈین فلمیں دیکھ رہے ہوتے تو پھر کیا بن رہے ہوتے, یہ تو پھر میراثی بنتے. پھر تو یہ کیا خیال ہے, میراثیوں والی عادتیں ہوتی ہیں ان کی. تو اس لیے اعتدال کے ساتھ ہر چیز اچھی ہوتی ہے. تو اس لیے وہ جب خاتون نے کہا نا میرے میاں پرانے گانے سنتے ہیں, تو مجھے اگر سوسائٹی کا پتہ نہ ہوتا تو میں کہتا استغفر اللہ, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا تیرا میاں, سب سے نچلے طبقے میں. اور اس کا میاں بھی سن رہا تھا اسپیکر پہ, مرے گا. تو وہ میاں توبہ نہیں کر لیتا, وہ میاں کہتا ہے جب جانا جہنم کے نچلے طبقے میں ہی ہے تو لیٹسٹ جو ابھی آیا ہے کیا خیال ہے وہ والا. تو اس میں تھوڑا سا, ہاں کوئی مولوی سن رہا ہو تو غلط ہے یار, تو مدرسے میں پڑھا ہے, بعض مدرسے کے بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پھر اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ. یہ تھر کے خود ہی اگر نیکی پہ لگے رہو نا, نماز نہ چھوڑو اور دعائیں نہ چھوڑو, تلاوت نہ چھوڑو, تو ان عبادتوں میں یہ طاقت ہے کہ آپ سے برائی چھڑوا دے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی شخص نے بتایا کہ کوئی شخص ہے جو دن میں چوری کرتا ہے, رات کو تہجد پڑھتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تہجد اس کو چوری چھڑوا دے, یہ تہجد اس کو چوری, بولو, کیونکہ رات کو نیند قربان کر کے اللہ کے سامنے اٹھنا, دعائیں مانگنا, اس میں اتنی زبردست طاقت ہے نا اللہ سے ریلیشن. کیونکہ چوری تو پرانی عادت تھی ان کو, نمازی بننے سے پہلے کہ چوری کی عادت پڑی ہوئی تھی. تو اگر کس کو ڈراموں کی, فلموں کی عادت پڑ گئی ہے, یا انٹیوں کو جھانکنے تانکنے کی عادت پڑ گئی ہے, اللہ معاف فرمائے, تو اب یہ نہ کرے کہ وہ نماز چھوڑ دے, تبلیغ میں وقت لگانا. ایک صاحب نے مجھے کہا میں تو 4 مہینے لگا لیے, گناہ ہی نہیں چھوٹتے, تو کیا فائدہ ایسے چلے کا 4 مہینے کا. میں نے کہا اگر تو نے نہ لگائے ہوتے نا آگے جا چکا ہوتا. اس گناہ سے 2 ہاتھ پرانے سے نئے گانوں پہ آ چکا, اور صرف گانوں پہ نہیں, آگے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں لڑکے, بہت کچھ آگے جا چکا ہوتا. پھر یہ فوج فلموں کی عادت پڑتی ہے, پھر فوج فلموں پہ بھی نہیں رکتے, پھر وہ کہتے ہیں زنا کرو, لڑکیاں تلاش کرو, بہت گند ہوتا ہے آگے. تو اگر کوئی عادت گناہ کی پڑ گئی ہے بھائی, اس عادت کو وہیں اسٹاپ کرنے کے لیے نیکیوں کی طرف آؤ, اور عمر کے ساتھ ساتھ اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر اس کو چھوڑنے میں لگے رہے. جن کو عادت ہے نا گانے سننے کی, وہ اپنے اوپر کوئی کفارہ لگا لیں, چاہے پرانا گانا ہو چاہے نیا گانا ہو. نئے گانے پہ زیادہ پیسے ہو, پرانے گانے پہ صدقہ کریں, تو اس سے کیا ہوگا, آہستہ آہستہ عادت ختم ہو جائے گی. تو آہستہ آہستہ لائن پہ آ جائے گا. اور ہمارے حضرت کہا کرتے تھے یہ جزیرہ بھی بالآخر زیر آب آ ہی گیا. سمندر میں ہر طرف پانی ہوتا ہے, بیچ میں کچھ خشک جگہیں ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ اس میں بھی پانی آ جاتا ہے. یہ دل میں اللہ کی محبت کی کمی ہے, خشکی ہے, تو اس میں بھی اللہ کی محبت کا جزیرہ انشاءاللہ آ جائے گا. مجھے ڈر یہ ہے کہ اب کوئی پرانے گانے سننا نہ شروع کر دے کہ چلو پرانے, جو نہیں سن رہا وہ, کیونکہ جو نہیں سن رہا ہوتا نا وہ اگر سنے گا تو پھر وہ آگے جائے گا.
جس کو گناہ چھوٹ جائے نا، وہ اگر گناہ کرتا ہے تو پھر وہاں تک رکتا نہیں، آگے جاتا ہے۔ یہ تو ان کی بات ہے جن کو پہلے سے عادت پڑی ہوئی ہے۔ اچھا میں پرانے گانے بیوی کو سنایا کرو، بس بیوی کے لیے جائز ہے، اس کے لیے سنو نہیں جو پہلے سے یاد ہیں، بیوی کو سناؤ پرانے گانے، اور پرانی بیوی کو سناؤ، گانا بھی پرانا ہو، بیوی بھی کیا ہو، کیونکہ دلہن کو تو سب جذبات ہوتے ہیں، پرانے نئے سارے گانے سنا دے گا، آئی لو یو میں آسمان کے تارے توڑ کے۔ جب بیوی تھوڑی سی پرانی ہو جاتی ہے تو گالیاں دینے کا دل چاہتا ہے، گانے سنانے کا دل نہیں چاہتا۔ یار ایک واقعہ ابھی کا ہے لیٹسٹ، میں فیصل آباد گیا نا ابھی، حضرت مولانا عباد اللہ صاحب کے یہاں کوئی تقریب تھی، بچی کا ان کے نکاح تھا، تو میں رات کو لاہور ایئرپورٹ کے قریب کسی کے گھر میں ٹھہرا، کچھ جاننے والے وہ پرانے آدمی، بڑے لوگوں سے ان کے اچھے تعلقات ہیں، دیندار آدمی، انہوں نے مجھے اپنا 15-20 سال پرانا واقعہ سنایا۔ اوہ ایسا واقعہ، مزہ نہ آئے پیسے واپس۔ ان کو لڑکیوں کی آواز نکالنا آتی ہے، ان صاحب ہیں اتنی بڑی بڑی، یعنی اتنے بڑی داڑھی ان کی، اور ایسے مردانہ وجاہت والے آدمی ہیں، وہ سنیں گے میرا بیان جب سنتے ہیں پابندی سے، یہ والا بھی سنیں گے، لیکن کسی کو کیا پتا میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے ہمارے سامنے، ہمارے شاگردوں کے سامنے بھی نا لڑکیوں کی آواز نکال کے دکھائی، ایسی سریلی آواز نکالتا ہے وہ بندہ، ایکٹنگ کرتا ہے، آدمی حیران ہو جائے۔ کہتے ہیں 2007-8 تک میں کیا کرتا تھا، اس وقت بیلنس موبائل میں کیسے ڈلتے تھے، وہ کارڈ اسکریچ کر کے اس کا نمبر بھیج دیا جاتا تھا، 100 روپے والا، 200 روپے والا۔ کہتے ہیں میں بڑا شرارتی تھا، اس وقت دین بھی نہیں تھا میں، تو میں لڑکیوں کی آواز بنا کر کالز کیا کرتا تھا، اس کال سے لڑکوں کو پھنساتا تھا میں۔ اور وہ لڑکے کون؟ لاہور کے پیر و مرشد بزرگ، جن کو لوگ بزرگ سمجھ رہے ہیں، ظاہر وہ بزرگ تو نہیں ہوگا۔ کہہ رہے سارا دن اس بزرگ کا کام جھاڑ پھونک کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنا، اور رات کو 2 گھنٹے میرے موبائل میں بیلنس ڈلوا کے مجھ سے بات کرنا اور مجھے ہدیے بھیجنا۔ میں آئی بات، لاہور کا کوئی پیر تھا، جن چڑیل بھوت بھگاتا تھا، وہ پیر عامل، وہ بزرگ کا مطلب میرے کہ جو عوام کی نظر میں بزرگ عامل تھا، اس کا نام نہیں بتایا انہوں نے، کہا کہ یار کسی کا براز فاش کرنا مناسب نہیں ہے، کہ بہت بڑا پیر جو سارا دن لوگوں کو دم کر رہا ہے، چڑیل جن بھوت بھگا رہا ہے۔ کہہ رہے ایک دن میں نے ایسے فون ملایا اس کو، اب ایسا نہ ہو آپ لوگ یہ طریقے سے فون ملانا شروع کر دیں، کہہ رہے اس نے فون اٹھایا، کون؟ میں نے بڑی سریلی سی آواز نکالی کہ سوری وہ رانگ نمبر ہے۔ اس نے کہا نہیں رانگ نمبر نہیں، بالکل رائٹ نمبر، بات تو کریں آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ کہہ رہی نہیں وہ اصل میں ایکچولی میں کسی اور کو فون ملانا چاہ رہی تھی، میں تو نہیں نکال سکتا نا ویسی آواز، تو وہ ملانا چاہ رہی تھی، تو وہ ایکچولی غلطی سے آپ کو مل گیا، لیکن آپ کی آواز بڑی اچھی ہے، آپ بڑی مردانہ آواز ہے آپ کی، آواز تو آپ کی بھی بہت اچھی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بھائی میں تو روحانی علاج کرتا ہوں۔ اچھا آپ روحانی علاج کرتے ہیں، تو اچھا آپ کو تو پھر نامحرم لڑکیوں سے بات نہیں کریں گے آپ؟ نہیں اصل میں کچھ مسائل ہیں جو تمہارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں ایسے 2 گھنٹے کہہ رہے ہیں کام یہی، اور بیلنس پہ بیلنس آئے جا رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کتنے بندوں کو پھنسایا اس نے اس طریقے سے؟ 5000۔ وہ صاحب جو اتنی بڑی داڑھی، مردانہ وجاہت، سینے پہ بھی بال، ہاتھوں پہ بھی بال، اور داڑھی بھی بڑی گھنی، یہاں تک بال آئے ہیں، اور پاکستان کا 5000 بندہ۔ کہہ رہے ہیں آپ کے کراچی کے بھی بہت کسٹمر تھے میرے پاس، اس میں کیا مولوی، کیا غیر مولوی، کیا قاری، کیا غیر قاری، کیا ڈاکٹر، کیا انجینئرز، کیا سائنٹسٹ، کیا پروفیسر، بڑے ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لوگ بھی، کراچی سمیت سندھ، بلوچستان، پنجاب، کے پی کے، کراچی کے ٹوٹل ملا کے کہتے ہیں میرے کسٹمر کتنے تھے؟ 5000۔ ایسے ٹھرکی شکل کسی نے نہیں دیکھی، آواز پہ بیلنس بھیجتے جا رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں ایک عمرہ کرنے گیا میرا کسٹمر، وہاں عمرے میں طواف کے دوران مجھے کال کر رہا ہے۔ کہہ رہے میں نے کہا بدتمیز، تمہیں شرم نہیں آتی نامحرم کو طواف کے دوران کال کر رہے ہو؟ کہہ رہے ہیں یہ طواف ہے تو تمہاری دعاؤں کی برکت سے نا، شیطان کیسی پٹیاں پڑھاتا ہے، تم نے دعائیں مانگی تھی تو آج اللہ کے گھر کی زیارت نصیب ہوئی ہے، اس سلسلے میں تمہیں کال کر رہا ہوں۔ یہ سچی مچی وہ سن رہے ہیں، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوتا تو ظاہر ہے وہ کہتے کہ یار مجھ سے نے زیادہ کر دی۔ نا 5000 بندہ، اٹ از کالڈ ٹھرک۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورت کتنا بڑا فتنہ ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑوں کو آواز سے ہی عورت الو بنا لیتی ہے۔ تبھی تو اللہ نے قرآن میں حکم دیا کہ غیر مرد سے جب بات کرو تو آواز میں نرمی پیدا مت کرو،
اللہ نے ایسے تھوڑی حکم دے دیا. وہ تو جب دیکھتے تو لوگوں کے جنازے اڑ جاتے کہ ابے کس پہ مر رہے ہیں ہم, کس پہ مر رہے ہیں. تو خیر پھر وہ تبلیغ میں لگے, کہتے ہیں مولانا طارق صاحب کے بیانات سنے اور اتنا پیسہ, کہنے میں غریب تھا, میں نے بہت پیسہ کمایا اس طریقے سے. خیر تو بات پتہ نہیں کس پہ سنا رہا تھا, کہاں سے آئی یہ بات, بس سمیٹتا ہوں یہ بات آئی, واقعہ کیوں سنا رہا تھا. ہاں تو کہہ رہے میں نے پرانے گانے بھی سنائے ان کو, وہ اس پہ شاید. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی بیوی کو گانے سنایا کرو, اس سے محبت کا اظہار کیا کرو. اب ہاں میں یہ اصل میں بتا رہا تھا, اب دیکھو وہ جو پیر ہے گھنٹوں گھنٹوں اس سے بات کر رہا ہے, جو جعلی پیر تھا, اپنی بیوی سے بات کرے گا گھنٹوں گھنٹوں ہے نہیں کرے. اس لیے یہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ابھی بیوی کو گانے سنانا مفتی صاحب نے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا اور اس سے تو لوگ گانے سنائیں گے. میں نے کہا بھائی کوئی بھی نہیں سنائے گا, کوئی بھی نہیں سنائے گا. نئی نئی کو تو سنا دو گے, پرانی والی کو سنانا بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے محبت ہونا ضروری ہے, یہ بڑی شریف آدمی میں ہی ہوتی ہے یہ محبت. اچھا میرے بوئی, میرے بوئی کا پھر ایک ویڈیو آپ نے کسی چشمہ لگانا پڑے گا میرے بوئی. بس یہ آخری سوال, میرے ابو کئی سالوں سے اچھا پروسٹیٹ کا شکار ہیں. پھر ایک ویڈیو آپ نے دیکھی جس میں آپ کسی رولان نامی گولی کے نام سے آپ نے اس کے بتایا. اور بھائی کوئی دوا شوا میرے مشورے پہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بھی بیماری ہے جا کے ڈاکٹر کو دکھائیں. میں نے ایک دفعہ بیان میں یہ کہہ دیا تھا, آپ نے پوچھنا ہے اچھا ابھی میں نے دفعہ بیان میں یہ کہہ دیا تھا کہ کچھ وقت پہلے نا پچھلے سال میرا بی پی تھوڑا سا نیچے کا ہائی رہنے لگا تھا, نیند نہیں ہو رہی تھی میری. تو میں افریقہ گیا تو وہاں میں نے جب دیکھا میرا بی پی نیچے کا 100 ہو گیا ہے اور کھائے پیے جا رہے ہیں وہاں دعوتوں میں, کوئی ایکسرسائز نہیں. تو میں نے کیا کیا, میں نے جا کے پارک کے کئی چکر لگائے, الحمدللہ بی پی نارمل. تو اب نارمل ہی چل رہا ہے الحمدللہ. اس وقت میرا بیان گیا تو کسی نے مجھے بتایا بھائی ہائی بی پی میں مفتی صاحب کسی کو ایکسرسائز کا مشورہ مت دیں. تو میں نے کہا یار میں بتاؤں گا, یہ تو میرا پرسنل تجربہ تھا, ورنہ ڈاکٹر ہائی جب کسی کا بی پی ہوتا ہے تو جاگنگ اور یہ چیزوں سے منع کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے وہ تو ایک میں نے اپنا ایک پرسنل تجربہ شیئر کر دیا. ویسے نارملی ایکسرسائز کرنے سے بی پی نارمل رہتا ہے, لیکن اگر کسی کا بی پی بڑھا ہوا ہے, بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے, تو میرا بیان سن کے وہ جاگنگ نہ کرے, ڈاکٹر کے مشورے سے کر لے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تاکہ مرے تو کس کے کھاتے میں جائے, ڈاکٹر کے کھاتے. کیونکہ بعض دفعہ بی پی ہائی ہوتا ہے, آپ نے اگر بھاگیں گے تو خطرہ ہوتا ہے, اس میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے نارمل آدمی جب جاگنگ کرتا ہے تو ہارٹ مضبوط ہوتا ہے, اس کا ہارٹ اٹیک کا خطرہ کم ہوتا ہے. لیکن کوئی ہارٹ پیشنٹ ہو اور وہ میرا بیان سن کے دوڑنا شروع کر دے کہ مفتی صاحب نے کہا تھا کہ جاگنگ سے ہارٹ مضبوط ہوتا ہے, تو اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ پہلے سے ہارٹ پیشنٹ ہے, وہ تو تھوڑا سا سانس پھولے گا اور مرے گا, ہارٹ اٹیک سے مرے گا. ہمارے ریلیٹیو اسی طرح ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آرمی سے ریٹائر ہوئے تھے, ایکسرسائز چھوڑ دی انہوں نے. آرمی میں تو جب تک تھے فٹ تھے, جب ریٹائر ہوئے تو ایکسرسائز چھوڑ دی. اب نتیجہ کیا نکلا, کئی سال تک جب ایکسرسائز نہیں ہوگی, چلنا پھرنا نہیں ہوگا, ایک دن 5ویں 6ٹھی منزل پر گئے ہیں وہ پانی کا کین لے کے, اور اوپر گئے ہیں, سانس پھولا ہے, اور اسی وقت آن دا اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں نا, وہ ایک دم نہیں ایسے بھاگ دوڑ سکتے, وہ ڈاکٹر سے پوچھ کے مریں, میرے مشورے پہ نہ مریں, میرے گلے پڑ جاؤ گے. تو میں نے کوئی دوا نہیں بتائی بھائی, کسی بیماری کی جا کے کس سے لو. ہاں حکیمی کچھ دوائیں میں